السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مدرسہ ڈاٹ پی کے انتہائی مفید شعبہ علمی شخصیات کے انٹرویوز میں آج جس شخصیت کو مدعو کیا گیا ہے وہ ماشاءاللہ تقریباً ہر علمی اور رفاہی اور جس طرح کی فیلڈ کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں تو الحمدللہ تربیتی ساری فیلڈز کے اندر ان کی ایک بڑی خدمات ہیں، اور باقاعدہ پریکٹیکلی جو اس کے اندر وہ شریک ہو کر الحمدللہ جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ بڑی متاثر کن ہیں۔ اور آپ کی جو لائف ہے، ینگ ہیں، نوجوان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑے کام ان سے لے رہے ہیں۔ تو مدرسہ ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم پر اسی طرح کی ہی شخصیات آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں، تاکہ آپ ان خدمات سے، ان کی اس جوش اور جذبے سے، اور جو ان کا کام کا انداز ہے اس سے سیکھیں۔ اور اگر آپ اسی طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں، اسی طرح کا اگر کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، تو آپ اس سے کوئی نہ کوئی سبق اگر آپ کو ملے تو یہ آپ کے لیے مفید ہو جائے گا، کیونکہ ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں لاہور سے حضرت مولانا حافظ نعمان حامد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ ایک ایک پوری لسٹ ہے، ایک پوری فہرست ہے آپ کے کاموں کی۔ تو ہم اگر میں تھوڑا سا اگر ان کا تذکرہ کروں تو اس میں یہ سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ الحمدللہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں آپ، اور کئی ٹریننگز اور ورکشاپس جو ہے وہ کنڈکٹ کروا چکے ہیں، اور خود نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر کئی بڑی بڑی ورکشاپس، سیمینار اور کانفرنسز میں شرکت کر چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کے بہت سارے ادارے بھی ہیں جن کے اندر آپ کی خدمات ہیں، اور کچھ آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے، جس میں میسج سسٹم اسکول سسٹم ہے، اور اسی طریقے سے الخیر انٹرنیشنل اسلامک اسکول ہے، پھر جامعہ خیر المدارس جو مشہور ادارہ ہے اس کے اندر آپ کی خدمات ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر ورلڈ کونسل آف ریلیجنز VCR کے نام سے ہے، اس میں بھی آپ کی بڑی خدمات ہیں۔ اور اسی طریقے سے مدرسہ خیر الدین کے نام سے ایک ادارہ ہے، الفوظ ایجوکیشن سسٹم کے نام سے ایک ادارہ ہے۔ اسی طریقے سے لجنۃ العلماء لاہور کی انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے علماء کی، تو انشاءاللہ ساروں کی تفصیل ابھی ہم آپ ہی سے سننے والے ہیں۔ آپ کو ان ساری خدمات کے اوپر بہت سارے ایوارڈز سے بھی نوازا گیا ہے، ان کو بھی انشاءاللہ ہم آج سنیں گے ان کی ہی زبانی۔ بکس لکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، انگلش کے اوپر بھی ہیں، اور بہت سارے آپ آرٹیکلز لکھ چکے ہیں، اور تقریباً متعدد ممالک کے آپ اسفار بھی کر چکے ہیں۔ تو اتنی ایک عالمگیر شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم بلا تاخیر ان کی طرف پڑھتے ہیں اور ان کی ان خدمات کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت مولانا حافظ نعمان حامد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے مختصر وقت نکالا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی، آپ کے ساتھ گفتگو انشاءاللہ ہوگی، اور یہ موقع دیا ہے آپ کے ذریعے، آپ کے ساتھ بھی براہ راست، اور اسی طرح آپ کے ذریعے بہت سے علماء اور طلباء سے انشاءاللہ مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرت حقیقت میں جو ویژن ہے، سوچ ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارا جو اہل علم طبقہ ہے اور اہل مدارس ہیں، وہ کسی طریقے سے اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر آ کر چیزوں کو سوچنے، سمجھنے اور کرنے لگ جائیں۔ تو اس کے لیے آپ جیسی شخصیات کو ہی سامنے لایا جاتا ہے، آپ جیسی شخصیات کی خدمات کو سامنے لایا جاتا ہے، تاکہ اس سے لرن کیا جائے، کیونکہ وہ ہے نا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر انسان رنگ پکڑتا ہے اور اس کی صلاحیتوں سے سیکھتا ہے۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انٹریکشن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت آگے بڑھنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کا مختصر تعارف ہو جائے، کہ آپ کا تعلق آبائی علاقہ کون سا ہے، اور آپ اس وقت لاہور میں اگر منتقل ہیں تو لاہور میں کب منتقل ہوئے؟ جی مفتی صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں ادارہ جو مدرسہ ڈاٹ پی کے ہے اس کا میں مشکور ہوں، ان کے تمام ذمہ داران کا۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس پر بھی انشاءاللہ ضرور گفتگو ہوگی۔ ابھی جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے تناظر میں میرا تعلق ایک انتہائی پاکستان کے ایک معروف دینی اور علمی گرانے سے ہے۔ الحمدللہ جب بچپن میں یعنی کہ گھر جہاں ہم اللہ تعالیٰ نے ہماری جہاں آنکھ کھولی، جس گھر کے اندر، اور جو ہماری والدہ ہیں، جو پورا خاندان ہے، نانا ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، جو خاندان میں ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، سارے ماشاءاللہ علماء اور حفاظ ہیں۔
الحمد اور حضرت مولانا خیر محمد جالندری نور للہ۔ مرکزہ میرے گویا کہ گرینڈ فادر ہیں، نانا پڑنانا ہے میرے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا محمد شریف جالندری صاحب ان کی زیارت کی، وہ خیر مدارس کے محتمم تھے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا خیر محمد جالندری آپ جانتے ہیں تحریک پاکستان کا بھی ان کا حصہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ان کے وہ اجل خلفاء میں سے تھے، اور تحریک پاکستان کا جو ان کا کردار ہے قرارداد مقاصد کی تیاری کے حوالے سے، اسی طرح اس کے بعد بھی جتنی دینی اور علمی تحریکیں چلی ہیں، اور یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ صدقہ جاریہ ہے، ہم بھی اس کا یقین۔ حصہ ہیں، اور انہی کے فیض یافتہ ہیں اسی سلسلے کے، اور انہی کی دعائیں ہیں جو ہمارے شامل حال ہیں۔ میری پیدائش تو ملتان میں ہوئی، اور جامعہ خیر المدارس کے اندر ہی گویا کہ میں نے زندگی کی پہلی آنکھ کھولی۔ خیر مدارس گویا کہ آپ جانتے ہیں دور دراز سے وہاں علم حاصل کرنے کے لیے اور دینی علوم اور تربیت وہاں سے سراب ہونے کے لیے لوگ آتے ہیں، وہیں ہم پیدا ہوئے۔ تو وہاں بچپن سے ہی جب لاشعور میں ہی بہت سے علماء بزرگوں کی زیارت کرنے، ان کی خدمت میں بیٹھنے کا موقع ملا، پھر وہاں ابتدائی تعلیم بھی وہاں پر ہوئی، اور خاندان میں پہلا شخص تھا جو حفظ اور دینی تعلیم کے بعد اس کے ساتھ ساتھ بلکہ جو سکولنگ کی طرف بھی، کالج اور یونیورسٹی کی طرف بھی آئے۔ اس سے پہلے کوئی بھی ایسا میرے یعنی کہ میری ذات جو ہے خاندان کے اندر بڑے علمی میرے قابل لوگ ہیں اور گزرے ہیں، لیکن جو کالجز اور یونیورسٹیز کی طرف اس سے پہلے کوئی نہیں گیا تھا۔ ہم ماشاءاللہ جو ہماری اگلی نسلیں ہیں ہم سے جو چھوٹے ہیں، وہ اس میں ہم سے بھی آگے جا رہے ہیں، دونوں طرح کی تعلیم الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اسکول میں بھی کوئی نہیں گیا تھا، یونیورسٹی اور کالجز تو دور کی بات، لیکن وہ اپنی دینی خدمات کے حوالے سے اپنی پوری زندگی انہوں نے وقف کی ہوئی تھی، اور انہوں نے نام بنایا ہے، آپ جانتے ہیں اس ہمارے گھرانے سے۔ اور آپ کے شاید علم میں ہو کہ جو میرا ددیال ہے، یہ ننیحال ہے مولانا خیر محمد صاحب اور ان کا خاندان، ان کے آگے نسل، اور جو میرا ددیال ہے آپ جانتے ہیں کہ لدھیانہ کے اندر جو قادیانی جو فتنہ ہے، جو اس کے بانی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے خلاف جو کفر کا فتویٰ سب سے پہلے ہمارے ددیال کی طرف سے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں اکابرین، انہوں نے سب سے پہلے فتویٰ اس کے کفر کو جو پہچانا ہے، ابھی قادیانیت جو ہے اس طرح فتنہ بن کر سامنے نہیں آیا تھا، اسی وقت اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے مخالفت کی، تو گویا کہ وہ ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ اور علماء تھے، یہ ایک اللہ کی طرف سے خاص انعام ہی تھا کہ انہوں نے اس فتنے کو پہچان لیا تھا۔ اس پر بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور تاریخ ختم نبوت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سب سے پہلے کفر کا فتویٰ مرزا غلام احمد قادیانی پر وہ ہمارے خاندان جو میرا ددیال ہے اس کی طرف سے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، علماء لدھیانہ ان کو کہتے ہیں، انہوں نے دیا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، نسل در نسل آگے چل رہا ہے۔ اور اسی طرح وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں خیر المدارس کے اندر ہی مختلف شعبوں میں میری خدمات جاری رہیں، وہاں پر دوران طالب علمی میں ہی، کیونکہ وہیں پر ہم پیدا ہوئے، پڑھے بڑے، اور اسی طرح وہیں کھیلتے ہوئے جوان ہوئے، اور پھر وہاں پر مختلف شعبہ جات کے اندر شعبہ کمپیوٹر وہاں پر قائم کیا، اور اسی طرح عصری علوم کا شعبہ وہاں پر قائم کیا، اور وہاں پر جو تخصصات کے جو طلبہ ہوتے تھے ان کو میں انگلش لینگویج اور کمپیوٹر وہاں پر ان کو سکھاتا تھا۔ اسی طرح جو عصری علوم کا شعبہ قائم کیا، پہلی دفعہ وہاں پر میٹرک تک تعلیم کا شعبہ وہاں الحمدللہ قائم ہوا، جو ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں ان کی ہی گویا کہ سرپرستی میں، لیکن میں عملی طور پر اس کو شروع میں نے کیا وہاں پر۔ اور وہاں پر میرے جو پہلے دوسرے ہی سال کے اندر جو میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے اس کی ملتان بورڈ میں پوزیشن آئی، تو وہ پہلے تو بالکل بے دلی کے ساتھ دینی مدارس کے اندر عصری تعلیم کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کی بلکہ مخالفت ہوتی تھی، تو اسی مخالفت کے اندر ہی کمپیوٹر، انگلش لینگویج اور یہ میٹرک شروع کرانا، اور ساتھ دینی تعلیم بھی درجہ اولیٰ وغیرہ کے بھی ان کو ٹائم ٹیبل بنانا، تو اس کی طرف سے بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا تھا، دوسری طرف سے ناگواری کا ایک مظاہرہ کیا جاتا تھا، دیگر ہمارے جو وہ بھی ان کا بھی خلوص تھا، وہ دینی علوم کے اندر اس کو سمجھتے تھے کہ یہ شاید طلباء کا جو علمی رسوخ دینی علوم کے اندر ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ شاید رکاوٹ بن جائے، یا طلباء کا رخ دوسرے سائڈ پر ہو جائے۔ تو لیکن چونکہ حالات کے تناظر میں اور جو دور جدید کے اندر ہم نے دین کا جو ابلاغ کرنا ہے، تو دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس تناظر میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کامیابیاں مل رہی ہیں، ملے گی، اور انشاءاللہ اگلی جو ہماری نسل طلباء مدارس کے اندر تیار ہو رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ معاشرے کے اندر جب عملی طور پر ایک، کیونکہ ہمارا ماحول دنیا بہت بڑی ہے، پاکستان کے تناظر میں بھی دیکھیں اتنا بڑا ملک ہے، تو ہمیں بہت سارے ایسے افراد چاہیے جو دینی اور دنیاوی علوم کے ماہر ہوں، ان کے رسوخ اور رسوخ فی العلوم دنیا بھی ہو اور دینی علوم کے اندر بھی ہو۔ تو الحمدللہ وہ تیار ہونے شروع ہوئے ہیں، تو وہاں میرے اسٹوڈنٹ کی پوزیشن آئی ملتان بورڈ کے اندر، وہ جو ناگواری کے اندر ایک چیز تھی اور اس کے حوالے سے کوئی زیادہ قبولیت نہیں تھی، تو وہ اس سے پھر ایک حوصلہ ملا، اور سب متوجہ ہوئے، اس کی اہمیت سامنے آئی،
اور پھر یہی وجہ تھی کہ وہاں جو اچھا کام کیا الحمدللہ، تو اسی تناظر میں ہمارے خاندان کے جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے ماموں جان اور دیگر اساتذہ، انہوں نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے لاہور میں خیر المدارس کی ہی ایک برانچ لاہور میں بن رہی تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ وہاں پر جا کر اس ادارے کو شروع کریں۔ وہ اس کو بھی پھر عملی طور پر شروع کیا، اور وہاں پر آ کر بھی بالکل ایک روایتی جو ہمارے دینی مدارس کام کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر غیر روایتی اور جدید شعبہ جات وہاں پر ہم نے شروع کیے، اور بہت سے شعبہ جات، اور وہاں پر جو طلبہ تیار کیے ہم نے چند سالوں کے اندر، تو صرف 5 سالوں کے اندر ہی وہ طلبہ الحمدللہ بہت سی یونیورسٹیوں میں گئے، وہاں پر لیکچرار لگے، وزٹنگ فیکلٹیز میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں، باہر کے ملکوں میں جانے کا ان کو موقع ملا، ان کو انگلش لینگویج، عربک لینگویج، اور یہ اسی طرح ان کی بہت سی تربیت جو ایک میں سمجھتا ہوں ہولسٹک اپروچ تھی، ہم نے اس کو لے کر ہر ہمہ جہت طریقے سے ان کی کردار سازی، ان کی کریکٹر بلڈنگ کی، اور اسی طرح ان کے اندر گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک جس طرح باڈی لینگویج ہوتی ہے، یعنی کہ بولنے کا انداز، چلنے کا انداز، کام کرنے کا انداز، مختلف مہارتیں ان کے اندر باقاعدہ ہم نے ان کی ورکشاپ کر کے 1 1 سال کے مختلف کورسز ہم نے تیار کیے وہاں پر، اور وہ طلبہ الحمدللہ بہت کامیاب ہوئے، اور وہ 3 4 سال کے جو ثمرہ ہے وہ تمام طلبہ نمایاں دینی مدارس کے جو فضلاء ہیں، بڑے قابل ہوتے ہیں، پوزیشن بھی حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن وہ دیگر مہارتوں کی جو دنیاوی مہارتیں ہیں اور دنیاوی علوم ہیں، تھوڑی سی محنت سے وہ حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی کمی کی وجہ سے وہ اس انداز سے بڑے اداروں میں یا معاشرے کے اندر اپنا مقام نہیں بنا سکتے۔ تو ان طلباء نے اپنا مقام بنایا ہے، وہ بنا رہے ہیں، اور یہ ان کو موقع ملا، اور پھر وہاں سے اس کے بعد پھر دیگر زندگی کے اندر زندگی گاڑی آگے بڑھتی ہے، تو لاہور میں آ کر کچھ اور اداروں کی بنیاد رکھی، تو اس وقت 2 مساجد ہیں یہاں، ایک جوہر ٹاؤن میں ہے، ایک ایچیسن سوسائٹی کے اندر ہے، وہاں اس کی بھی ذمہ داری ہے، اور اسی طرح 2 ادارے ہیں، مدرسہ خیر الدین وہ جوہر ٹاؤن لاہور میں ہے، تو وہ ادارہ قائم کیا ہے، اسی طرح الفوظ ایجوکیشن سسٹم، جہاں پر دینی اور عصری تعلیم دونوں اچھا طرح حضرت، کی ہے، تعلیم اور تربیت، دین اور دنیا کی تعلیم ایک چھت کے نیچے، اس موٹو کے ساتھ ہم نے یہ 2 ادارے قائم کیے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست ہے۔ میں اس سے پہلے کہ دوسرے اداروں کا تعارف ہو، ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ جو خیر المدارس کی برانچ ہے اس کا کیا نام ہے لاہور میں؟ جامعۃ الخیر، جامعۃ جامعۃ الخیر الخیر، جوہر ٹاؤن۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت زبردست۔ اچھا حضرت، انشاءاللہ ہم ہر ایک کو نمبر وائز لیں گے، تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، تو یہاں پر آپ سے آپ کی جو عصری تعلیم کی ڈگریز ہیں ان کو ذرا میں ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ وہ کہاں کہاں سے ہیں اور کون کون سی ہیں۔ جی الحمدللہ، میں نے مدرسے کے ساتھ ساتھ جب اسکول میں داخل ہوئے ابتدائی طور پر تو بہت مشکل تھی، کیونکہ دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کو ساتھ ساتھ بیلنس کرنا، اور پھر عام طور پر آپ جانتے ہیں مدارس کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کی بنیاد بھی بہت کمزور ہوتی ہے، اور یہ میں 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو آپ جانتے ہیں اس وقت تو یہ اتنا ٹرینڈ نہیں تھا کہ ابتدائی طور پر دونوں تعلیم ہو، دونوں تعلیموں کا موقع ملے، تو وہ بالکل روایتی انداز سے خاندان میں جیسے ہوتا ہے کہ نورانی قاعدے سے آغاز ہوا، لیکن بعد میں پھر والد صاحب نے ہمیں عصری علوم کی طرف بھی لگایا، حفظ کے بعد یہاں درس نظامی جب وہاں پر میں پڑھتا تھا سبکن، تو اس کے ساتھ ساتھ بھی جب اسکول میں داخل ہوئے تو بہت مشکل تھی، کمزوری تھی، لیکن میٹرک کے اندر الحمدللہ ملتان بورڈ میں نے اسکالرشپ لی، اور اس اسکالرشپ کی بنیاد پہ پھر آگے کالج میں داخلہ ملا، اور پھر ایف ایس سی کی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، پھر بی ایس سی میں نے کی فرسٹ ڈویژن کے ساتھ، تو اسی طرح پھر آگے پھر مدرسے کے اندر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے اندر آگے بی ایس سی تک تعلیم حاصل کی، بہاؤالدین زکری یونیورسٹی ملتان سے بی ایس سی کی میں نے، اور پھر وہاں پر بی ایڈ کیا بہاؤالدین زکری یونیورسٹی سے ملتان، اس کا یونیورسٹی آف ایجوکیشن اب بن گئی ہے، وہ پہلے بہاؤالدین زکری یونیورسٹی کے انڈر ہی کالج تھا، ایجوکیشن کالج اس کو کہتے تھے، لیکن اب وہ باقاعدہ یونیورسٹی بن چکی ہے، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، وہاں سے میں نے بی ایڈ کی، جو آپ جانتے ہیں کہ تدریس کے حوالے سے ایک پروفیشنل ڈگری ہے، ٹیچنگ ٹریننگ، وہاں پر 1 سال کی میں نے وہ حاصل کی اور بی ایڈ کی ڈگری حاصل کی، اور پھر لاہور میں آ گئے تو پھر میں نے یہاں پر آ کر بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھا، نمل یونیورسٹی سے مختلف ڈپلوماز میں نے کیے، آپ جانتے ہیں لینگویجز کے ڈپلوما ہوتے ہیں، اور اس طرح پنجاب یونیورسٹی سے پھر میں نے ایم اے کیا سوشل ورک کے اندر، کیونکہ میرا رجحان سوشل سماجی خدمات کے حوالے سے بہت زیادہ تھا، اور اسی حوالے سے ورلڈ کونسل آف ریلیجنز کی جماعت بھی ہم نے اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں رکھی، اور اس کے اندر ہم نے بہت کام کیا سماجی خدمات کے حوالے سے، ایک تو دینی خدمات ہیں، دینی علوم ہے، ٹیچنگ ہے، درس و تدریس ہے، تو سماجی خدمات کے حوالے سے بھی میرے ہے کہ یہ بھی دین کا ہی ایک شعبہ ہے جس کو ہم نے عام طور پر ہم نظر انداز کرتے ہیں، تو میں نے ایم اے سوشل ورک پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔
माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा हज़रत, असरी तालीम का आपने तफ़सील से ज़िक्र किया, तो यहाँ पे ये मैं पूछना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ है जो इस तरफ अहमियत दिलाने वाली है? क्योंकि एक मदरसे का तालिब इल्म, वो फ़राग़त होने तक तो वो सोचता भी नहीं है कि मैं कोई इसके साथ कोई दूसरी तालीम भी हासिल करूँ। तो 8 साल, 9 साल, 10 साल वो वहाँ पे लगा दिए। उसके बाद जब वो बाहर निकला तो अब उसके बाद कोई कहीं पे वो जॉब ढूँढता है या कहीं पे वो सेटल होने की कोशिश करता है, शादी हो गई, तो फिर वो असली तालीम नहीं होती उसके पास। तो फिर वो बस एक महदूद सी सोच लेकर, एक महदूद सा विज़न लेकर वो चल रहा था। हालाँकि आपने ज़िक्र किया कि मदरसे के तालिब इल्म के अंदर जो सलाहियतें हैं, वो किसी दूसरे के अंदर इतनी नहीं होती। तो अगर उसको थोड़ा-सा पुश किया जाए, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो किस तरीके से आप क्या पैगाम देंगे मदरसे के तलबा को कि वो अगर दरस निज़ामी के साथ-साथ कुछ स्कूल की तालीम किसी लेवल तक पहुँचा दें और उसके बाद फिर ये सीखने के मरहले को ख़त्म ना करें, किस तरह आप तरग़ीब देंगे कि आपकी उस गुफ्तगू से कोई वो सबक लिया जा सके? देखिए, जो इस्लाम का जो मतलूब इंसान है, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है और बेमकसद तो नहीं भेजा ना। और इस्लाम जो है, हम मुसलमान हैं तो हमारे ज़िंदगी का कोई मकसद है, और इस मकसद को अगर हमने समझ लिया है, जो तलबा सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, अगर हमने अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझ लिया है, ये एक मुजाहिदे की ज़िंदगी है, एक बहुत मेहनत की ज़िंदगी है, और अपने आप को बहुत नुमायाँ करने की ज़िंदगी है, ये तजर्रुद की ज़िंदगी नहीं है। इस्लाम के जो मतलूब है, वो वो एक मुहर्रिक इंसान है। वो इस तरह का नहीं है कि वो एक जगह खानकाह में बैठ जाए और इसी तरह तस्बीह हाथ में हो और दिन-रात चिल्ला-कशी करे और बिल्कुल उसकी सोशल लाइफ़ ना हो, समाजी ज़िंदगी ना हो, लोगों के साथ मेल-मिलाप ना हो, मुआशरे के अंदर वो हिस्सा ना डाले। और जब हमें माशरे का पता ही नहीं होगा, हम बिल्कुल एक साइड पर दीनी उलूम हम हासिल करते हैं, वो ज़ाहिर है आप जानते हैं दीनी उलूम, बुनियादी दीनी उलूम हासिल करना तो हर एक पर फ़र्ज़ है। वो जो हमारे फ़राइज़ हैं, ज़रूरियात हैं, वो तो हर एक पर, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है बुनियादी तौर पर। लेकिन उसके बाद कोई दीनी उलूम के अंदर आगे महारत और रसूख़ हासिल करना चाहता है और दीनी उलूम का इब्लाग़ करना चाहता है और आगे इसके अंदर बहुत महारत हासिल करना चाहता है, तो बिल्कुल मैदान खुला है। लेकिन उसके साथ-साथ जहाँ दुनिया में उसने रहना है, तो दुनिया का भी उसको पता होना चाहिए। और इसी तरह वो अपने जो दीनी उलूम का इब्लाग़ करना चाहता है, अगर उसके पास असली उलूम है, कुछ आजकल के जो साइंस है और इंग्लिश है, वो लैंग्वेजेज़, जो बुनियादी इस्तिलाहात बहुत सारी इस्तेमाल होती हैं, वो टर्मिनोलॉजीज़ अगर उसको पता है, दुनिया को कुछ पता है, तो वो इर्द-गिर्द के लोगों के साथ वो कंपैटिबिलिटी उसकी होगी, मुताबिकत होगी। तो लोगों के साथ वो कटा हुआ नहीं होगा, लोग उसको भी अपने जैसे ही समझेंगे। लेकिन जब हम अपने अलग जुबे और इस तरह की बनाकर अलग दुनिया में चले जाते हैं, तो मुआशरे से हम कट जाते हैं। और इसी तरह लोगों के साथ जब हम बात करते हैं, तो हमें वो पता नहीं होता कि हमने किस ज़ुबान में बात करनी है। बाज़ औक़ात तो उनकी ज़ुबान इंग्लिश है, आजकल की जो नस्ल है, वो शुरू से ही वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं, तो वो इस्तिलाहात जो मदारिस में आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जो मुश्किल उर्दू हो या अरबी की इस्तिलाहात, उनको तो वो समझ ही नहीं आती। अगर हमने उनको दीन का इब्लाग़ करना है, तो उनकी ज़ुबान में करना होगा, उनके अंदाज़ से करना होगा, तो हमारा स्टाइल वो होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपने दीनी एतबार से भी कामयाब होना है, तो उसके लिए असली उलूम का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर दुनियावी एतबार से भी ज़ाहिर है इस्लाम का मकसूद तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, वो पहले है, दुनिया पहले है, वफ़िल आखिरति हसना, और आखिरत भी हमारी मकसूद है। ये अलग-अलग नहीं है और एक ही है, और इसको हमने बैलेंस करना है और दुनिया के अंदर भी इस्लाम को हमने गालिब करना है, और इसके लिए भी हमें दुनिया की जो महारतें हैं, वो उनका हासिल करना ज़रूरी है। और हम जब नुमायाँ मकाम हासिल करेंगे और हमारी ये जब तालीम, हम एम्पावर्ड होंगे, हमारे पास एक इल्म की एक ताकत होगी दीनी और दुनियावी, तो फिर हम कहीं भी शिकस्त नहीं खा सकेंगे और हर जगह पर हमारी एक नुमायाँ हैसियत होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो तलबा हैं, जो मेरे पास पढ़ते थे तखस्सुसात के अंदर और बहुत मिसाल के तौर पर तबलीगी जमात के अंदर थे और वो दीनी उलूम के अंदर बहुत मेहनत की और बड़े काबिल थे, पोज़ीशन होल्डर थे, लेकिन असली उलूम या इंग्लिश लैंग्वेज या कंप्यूटर, इस तरह की चीज़ें जो इब्तिदा की मैं बात कर रहा हूँ, 15 साल पहले, तो वो उनको उनकी दिलचस्पी नहीं थी और वो उसको उससे बेरग़बती वो दिखाते थे। तो लेकिन ज़ाहिर है वो क्लास मदारिस के अंदर एक नज़म होता है, पाबंदी होती है, तो उसके अंदर रहते हुए मजबूरन जब उन्होंने क्लासें लीं और साल के आखिर में जब वो मुकम्मल करके चले गए अपने घरों के अंदर, तो बाद में जब आकर मुझे मिले, तो वो बहुत जो उनका फ़ीडबैक आया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो हमने तकरीबन 12 साल या 16 साल मदरसे के अंदर पढ़ा है, वो एक तरफ है और जो 1 साल आपने पढ़ाया है, वो एक तरफ है। तो ये असली उलूम कोई मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए इसके लिए। दीनी उलूम असल हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ-साथ आप थोड़ी-सी तवज्जो करें और थोड़ी-सी अपनी मेहनत आप अगर करें
اور اپنے آپ کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو، تو 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر انسان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر آ کر اپنے آپ کو تیار کرے، ذہن ہو اس کا، اور پھر وہ مستقبل میں اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور جس طرح ابھی مجھے ایک طالب علم کی یاد آئی، اس نے کہا کہ میں جس طرح ایک تبلیغی جماعت کے جو ساتھی ہوتے ہیں، وہ عام طور پر ان کا یہی ہوتا ہے، کہیں پر بھی کوئی ملتے ہیں تو دعوت کی وہ بات کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اس کو جوڑنے کی، عوام کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بلا تفریق مسلک اور جو بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ امت کی فکر لے کر وہ چلتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ میں کئی دفعہ ایسے ہوا، اور ایک دفعہ ٹرین میں وہ کہتے میں جا رہا تھا، تو ٹرین کے اندر ساتھ جو مسافر بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، میں نے ان کے ساتھ بات کرنی شروع کی، تو وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ یہ علماء ایسے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ کہتے وہ میں ان کے ساتھ گپ شپ میں رہا، اور پھر میں نے انگریزی کچھ ان کے ساتھ انگریزی میں کچھ بات کی، کوئی سائنس کی بات کی، کوئی جدید چیزوں کی بات کی، تو وہ میرے سے متاثر اور مرعوب ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں چند تھوڑے سے الفاظ ہی میں نے بولے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام مولوی نہیں ہے، تبلیغی کوئی اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت قابل ہے اور پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کا نالج ایسا ہے کہ ہم سے بھی زیادہ ہے، یہ ہم سے اوپر کوئی بندہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ پھر میری طرف متوجہ بھی ہو، اور میں نے دعوت کی بات بھی کی، اور میرا جو مقصد تھا ان کے ساتھ پورا ہو، اور وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو گئے اور بہت خوش تھے میرے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب احساس ہو رہا ہے، اس وقت ہم آپ کی بات مانتے اور زیادہ اس میں مہارت حاصل کرتے اور زیادہ دل کے ساتھ ہم اس کے اندر قبول کرتے جو آپ پڑھا رہے تھے، تو بے دلی کے ساتھ بھی آپ نے اتنا ہمیں پڑھا دیا ہے کہ اب ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے کہ معاشرے کے اندر ہمیں کام کرنے کا موقع بہتر طریقے سے مل رہا ہے۔ یقین یقیناً بہت زبردست۔ دیکھیں ایک ہی لینگویج کو لے لیں کہ انگلش لینگویج، اب ظاہر ہے کہ ایک عالمی زبان ہے، لیکن 67 سے زیادہ ممالک کی وہ آفیشیل لینگویج بن چکی ہے، اور جہاں آفیشیل لینگویج نہیں بھی تو وہاں پر یونیورسٹیز کے اندر اس کو ایک آفیشیل لینگویج قرار دیا ہے۔ یہاں میں ملیشیا کے اندر موجود ہوں، تو یہاں یونیورسٹی کے اندر آفیشیل لینگویج انگلش ہے، آپ نے تھیسس انگلش میں لکھنے ہیں، آپ نے سارا کچھ انگلش میں۔ تخصص والے سال ہمیں انگلش پڑھائی گئی، اور بہت ہی مایہ ناز استاد تھے پڑھانے والے، لیکن ہم نے نہیں پڑھی۔ آج اس انگلش کے اس نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں پورا سیمسٹر یہاں دوبارہ پڑھنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو سیکھنے کی ہے، کہ آپ نے جیسے آپ کی گفتگو سے سبق ملا کہ اگر نہیں سیکھو گے ٹائم پہ، طالب علم ہمیشہ چیزوں کو اگنور کرتا ہے، اس کی اگنور کرنے کی عادت ہوتی ہے، یا وہ بوجھ محسوس کرتا ہے کہ یہ 10 چیزیں میرے اوپر کیوں ڈال دی، لیکن بعد میں پھر وہ افسوس کرتا ہے۔ تو اگر طالب علم ہمیں سن رہے ہیں تو وہ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ جتنا بوجھ اس وقت لینا ہے وہ لے لیں، یہ وقت پھر بعد میں ہاتھ آنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ۔ ہم آپ کے اداروں کی طرف بڑھیں گے تو ہم مختصراً ہر ادارے کو لیں گے، تاکہ چونکہ سب کے اپنے اپنے ویژن ہوں گے، اپنی اپنی سوچ ہوں گی، اور پتہ نہیں آپ کیسے اس ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہے ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ سے وہ ساری چیزیں سنیں۔ تو سب سے پہلے ہم میسج اسکول سسٹم کو لے لیتے ہیں، تو اس کا ویژن بھی بتا دیں اور کام کا طریقہ کار بھی بتا دیں۔ دی میسج اسکول 2011 میں نے قائم کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ مدرسے کے ماحول کے اندر ہم پلے بڑے پڑے اور مدرسے کے اندر ہی کام کر رہے تھے، لیکن میں نے دیکھا، مشاہدہ میں نے کیا کہ معاشرے کے اندر بہت سارے خاندان ایسے ہیں کہ وہ دین کے ساتھ تو جڑے ہوئے ہیں اور دینی ہیں عملی طور پر، پریکٹیکل مسلمان ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو مدارس میں نہیں بھیجتے۔ وہ اس کی خاص وجوہات کی وجہ سے اب ان کا لائف سٹائل اس طرح کا ہو گیا بچوں کا، وہ آرام پرست ہو گئے، اور اسی طرح مدرسے کے ماحول کے اندر جس طرح بیٹھتے ہیں، یا بہت ساری چیزیں میڈیا نے جو غلط پھیلائی ہیں، اس کی وجہ سے وہ دینی بچوں کو قرآن اور دینی علوم تو چاہتے ہیں کہ وہ حاصل کریں، دینی تربیت تو ہو ان کے بچوں کی، وہ اس کی فکر بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ مدرسے کے اندر نہیں بھیجتے۔ بہت سارے لوگ بھیجتے ہیں مدارس کے اندر، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں، وہ مدارس کے اندر اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہتے، لیکن دینی تربیت وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ہو۔ وہ خوش ہوتے ہیں جب ان کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں جب ان کے بچے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ بعض اس طرح کی جو بدقسمتی سے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے بچے بھی بدزن ہوتے ہیں اور ایسے ماحول میں نہیں آنا چاہتے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر یہ تھا کہ میں نے جو مشاہدہ کیا کہ اس کو کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں، اور ان بچوں کو بھی کیسے لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، میرے خالو جان ہیں، جامعہ حنفیہ بورے والا کے وہ بانی اور محتمم ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا بھی بہت وسعت ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کے سلامت رکھے، اور اسی طرح کے ادارے انہوں نے قائم کیے ہیں جس میں دینی اور عصری علوم کا انہوں نے ان کو ملا کر وہ وہاں پر طلبہ تیار کر رہے ہیں، افراد سازی کا کام وہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا اثاثہ ہے، ان سے بھی سیکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ بھی مذاکرہ ہوتا تھا اور موٹیویشن ہم ان سے لیتے تھے،
کہ کس اس وقت 1900 تقریباً 85 یا 86 میں انہوں نے جامعہ حنفیہ کی بنیاد رکھی. تو جس وقت لوگ عصری علوم کو، انگلش کو یا میتھ کو پڑھنے کو بہت زیادہ اس کو گالی سمجھتے تھے اور علماء اس کی مخالفت کرتے تھے، تو اس وقت وہ انہوں نے ادارہ قائم کیا اور وہاں پر عصری علوم شروع کیے اور BA تک اور MA تک انہوں نے کلاسز وہاں پر چلائیں. تو جہاں یہی ان کے ساتھ جو مذاکرہ ہوتا تھا تو اس میں ہم یہ بات کرتے تھے کہ مدارس کے اندر جو پورے پاکستان کو مثلاً ہم اگر دیکھیں کہ مدارس کتنے مدارس ہیں اور مدارس کے اندر کتنے طلبہ ہوتے ہیں، تو ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ پاکستان کے جو 100% بچے ہیں ان میں سے مدارس میں تو صرف شاید 5% بھی بچے ایسے نہیں ہیں جو مدارس میں آتے ہوں. تو گویا کہ اگر 5% بھی ہم فرض کر لیں کہ وہ مدارس میں آتے ہیں تو 95% جو 95% بچے ہیں جنہوں نے علم حاصل کرنا ہے وہ کہاں پر جائیں؟ 95%. ہم نے تو 100% کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. ہم 5% کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. 5% بھی شاید زیادہ ہی ہوگا مبالغہ. اگر آپ مدارس کے اعداد و شمار طلبہ کے آسانی سے مل سکتے ہیں اور آپ ذرا اس میں ذرا تھوڑا سا اس کو اس نظر سے دیکھیں تو 95% سے زیادہ بچوں کو تو ہم نے چھوڑ دیا گویا کہ ہم نے ان کو تو جو لبرل ہیں، سیکولر مائنڈیڈ لوگ ہیں، مسلمان بچے ہیں، مسلمان گھرانے ہیں اور وہ پریکٹیکل مسلمان اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، لیکن مجبوراً وہ ایسے اسکولوں میں داخل کراتے ہیں جو جہاں پر گویا کہ ایک مغربی ویسٹرن کلچر کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، جہاں پر مخلوط تعلیم کو وہاں پر ہوتی ہے، یا ناچ گانے میوزک ان کے سلیبس کا حصہ بن چکا ہے. تو وہ مجبوراً وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی متبادل آپشن نہیں ہے. تو وہ کس طرح ہم ان بچوں کو بھی لینے والے بن جائیں اور یہاں 100% بچے ہمارا ٹارگٹ بن جائیں. تو اس سوچ اور ویژن کے ساتھ ہم نے دی میسج اسکول قائم کیا تاکہ وہ وہاں میڈیم کلاس اور ایلیٹ کلاس، خاص طور پہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ بھی ہم تو کل کو روز قیامت اللہ کے سامنے کہ ہم تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہتے تھے لیکن علماء نے ایسے ادارے قائم نہیں کیے تھے، ہم کہاں لے کے جاتے. تو ایسے مدرسوں کے جو ماحول ہے وہاں پر جو اس کے بارے میں میڈیا نے ان کو ڈرایا ہے اور بچوں کی جو ان کی کلاس کا جو فرق ہے، لائف سٹائل کا فرق ہے، وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے. اور وہاں پر اساتذہ جس طرح ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں بٹھاتے ہیں یا مار پیٹ کا ماحول ہوتا ہے بدقسمتی سے بعض اوقات، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہت شفیق دینی مدارس کے اساتذہ ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کا ایلیٹ کلاس کے اندر جو ایک تصور ہے دینی مدارس کے بارے میں، وہ پھر یہ کہیں کہ ہم تو دینی علوم، اس لیے ہم اپنے بچوں کو دینی علوم سے ہم محروم رکھا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. تو ان کا اعتراض بھی ختم ہو جائے اور عند اللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ ایسے ادارے قائم کریں، اس کے اندر وہ پے کریں، اخراجات فیسیں ادا کریں، اخراجات بھی پورے ہوں، نان پروفٹ ادارے ہوں اور اس میں ہم چندے سے بھی آزاد ہو جائیں اور بچوں کو قرآن کی، دین کی، عربی کی اور دینی تربیت، دین اور دنیا ایک ہی چھت کے نیچے اس موٹو کے ساتھ. اور صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت بھی. تعلیمی ادارے بھی بہت سارے ہیں لیکن تربیت کا جو فقدان ہے اس کو عنوان بنا کر تربیت کے فقدان کے حوالے سے ایک کتاب بھی لکھی میں نے. تو اس سے ضرورت کے پیش نظر ایک تو وہ ایلیٹ کلاس جو بچوں کو مدرسے میں نہیں، دینی علوم سے وہ دور رکھا ہوا ہے، مدارس میں یا مساجد میں نہیں بھیجتے، تو ان کے لیے ہم ماحول کریٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم عند اللہ اللہ کی رضا کے لیے ایسے اداروں کو زیادہ سے زیادہ پورے پاکستان میں ہم قائم کریں. تو اس اچھا، ویژن کے ساتھ ہی میسج اسکول کی بنیاد رکھی. یہ ادارہ کہاں پر واقع ہے؟ یہ جوہر ٹاؤن لاہور میں شروع کیا تھا، تو لیکن پھر باوجود اس کو آگے ابھی تک ہم نہیں پھیلا سکے. لیکن جو ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے کے جڑے ہوئے ہمارے ساتھ ساتھی ہیں جنہوں نے دیکھا ہمارے کام کو دیکھا تو ان کو بھی ہم نے الاؤ کیا. خوشاب میں اس کی ایک برانچ ہے، واک اینڈ میں اس کی ایک ہے، مردان کے اندر اس کی ایک برانچ ہے، برے والا کے اندر ہے، پانیوال کے اندر اس کی برانچ ہے، ملتان کے اندر ہے. تو یہ مختلف برانچز ہیں جو لوگوں کو ہم ماشاء اللہ، نے فی سبیل اللہ ہم نے ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا جی، حضرت الخیر انٹرنیشنل اسلامک، یہ ادارہ اور اس کا تعارف اور اس کا ویژن. یہ جامعۃ الخیر کی جو جامعۃ الخیر کی ایک برانچ جو لاہور میں، جب میں نے بتایا کہ ملتان سے جب میں لاہور آیا تو اسی کے لیے آیا تھا، تو اس کا نام انٹرنیشنل اسلامک سینٹر تھا. تو اس کے ادارے کو جب شروع کیا، اس کی تعمیر ہوئی، تو پھر ہم نے چونکہ خیر المدارس مولانا خیر محمد جالندری ان کے ساتھ ایک نسبت خیر کی تھی، اور یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ انہوں نے خیر المدارس کا نام بھی انہوں نے تجویز کیا تھا کیونکہ ان کے اجل خلیفہ تھے مولانا خیر محمد، تو ان کے نام پر انہوں نے کہا خیر المدارس نام ہوگا. تو خیر کا جو لفظ ہے اس کو ہم لے کر آئے، تو الخیر انٹرنیشنل اسلامک، اس کو الخیر سال لگا کر الخیر انٹرنیشنل اسلامک سینٹر اس کو کر دیا. تو بعد میں وہ اسلامک سینٹر کے اس کو ایک شعبہ بنایا اور جامعۃ الخیر اس کا ایک نام رکھا جب اس کو رجسٹرڈ کرایا باقاعدہ ادارے کو. تو جامعۃ الخیر اور الخیر انٹرنیشنل اسلامک سینٹر یہ ایک ہی ادارے کے دو نام ہیں. ماشاء اللہ، یہ میں ماشاء نے اللہ. پھر لاہور کے آخر اس ادارے کی بنیاد رکھی، آغاز کیا، اس کو کامیاب کیا.
اور پھر اب لیکن میں اب ان اداروں کے ساتھ، خیر المدارس کے ساتھ یا جامعۃ الخیر یا وفاق المدارس یا خیر انٹرنیشنل اسلامک سینٹر، اب میں ان کے ساتھ اس طرح وابستہ نہیں ہوں جس طرح میں پہلے اپنا دن رات خون پسینہ کے ساتھ دیا. اب میں یہ جو دوسرے ادارے ہیں جو قائم کیے ہیں ان کے اندر میری خدمات کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ. حضرت ورلڈ کونسل آف ریلیجنس VCR یہ کیا ہے؟ ورلڈ کونسل آف ریلیجن WCR، یہ بھی آپ جانتے ہیں، جیسے میں نے بتایا، ایک تو سماجی خدمات کے حوالے سے بھی بہت سارے، دیکھیں جتنے بھی دنیا کے اندر شعبے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، دیکھیں وہ دین کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ وہ دین سے دور ہے. ہر شعبے کے اندر دینی اسلامک سوچ کے ساتھ ہمارے علماء کو آگے آنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان کے اندر خاص طور پر آپ جانتے ہیں 9/11 کے بعد پوری دنیا کے اندر عالم اسلام اتنا اسلاموفوبیا کا شکار ہوا، اور ویسٹ کے اندر، یورپ کے اندر، پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا آپ جانتے ہیں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور ایک دو تہذیبوں کی گویا کہ ایک چپکلش جنگ کی کیفیت بن گئی. اور 9/11 کے بعد جو پاکستان کے اندر بھی جو دہشت گردی، انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم یہ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، اس کے اندر بھی ہمارے بزرگ اکابر، ان کے اندر میرے ماموں جان اور اس طرح دیگر مسالے کے بھی وہ سب حضرات اکٹھے ہوئے. تو میں ایک ان کے خادم کی حیثیت سے ایک طرح سے ان کو وہ ان کی اپنی ذمہ داریاں اور مصروفیات بہت زیادہ تھیں. تو یہ پھر ورلڈ کونسل آف ریلیجنز یہ ادارہ ان کی سرپرستی میں انہوں نے ہی اس کی بنیاد رکھی ہے، لیکن اس کی آبیاری میں نے کی 2004 سے آنورڈ. اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے، انتہا پسندی ہے اور فرقہ واریت، عدم برداشت کے جو رویے ہیں، ان کو ہم کاؤنٹر کریں، اور انٹرافیت بین المسالک بھی اور بین المذاہب بھی مکالمہ شروع کیا جائے، ڈائلاگ شروع کیا جائے. اور یہ ڈائلاگ اور مکالمہ جو ہے وہ امن کے لیے ہونا چاہیے، اور دنیا کے اندر بھی اسلام کا پیغام امن دنیا کو دیا جائے، اسلاموفوبیا کو ختم کیا جائے، اس کو کاؤنٹر کیا جائے. بہت سی دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اسلام یا مسلمانوں کے حوالے سے ایسی غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایسے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، یا اسلام کے اندر گویا کہ ایسا ہے کہ خواتین کے حقوق ان کو نہیں دیے جاتے، یا خواتین کے ساتھ گویا کہ بدسلوکی یا ان کے ساتھ کوئی ظلم کے واقعات ہوتے ہیں، یا ان کو دوسرے درجے کے شہری سمجھا جاتا ہے، خواتین کی عزت نہیں کی جاتی، ان کی تعلیم کی مخالفت کی جاتی ہے. اور اسی طرح یہ انتہا پسند ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں اسلام کا تو ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اسلام تو دین امن ہے. اسلام تو لفظ اسلام ہی سلامتی سے نکلا ہے. آپ جانتے ہیں اس کا ماخذ کیا ہے وہ، اور السلام علیکم جب ہم ملتے ہیں سب سے پہلے اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی بات ہو سکتی ہے. تو یہ ان مقاصد کے لیے ورلڈ کونسل آف ریلیجنس کی بنیاد رکھی گئی، جس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک مسلک کے، جو ہمارا ایک مسلک ہے، صرف اس حوالے سے نہیں، وہ تو ہمارا دائرہ کار ہے، ہمارے مدارس ہیں، اسکول ہیں تعلیمی، تو ایک اجتماعی حوالے سے بھی کام کیا جائے جس کے اندر دیگر جو مسالک ہیں ان کو بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے. بہت شکریہ. کام کا اور اس طریقہ کا کار کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ تھا امن. اس کا جو ویژن تھا وہ امن کا قیام تھا. تو یہ موضوعات جس کا میں نے جن کی طرف اشارہ کیا، یہ اس کے گویا کے تھیمیٹک ایریاز تھے، اور لیکن اس کے بنیادی سب کو آخر نچوڑ اور لب لباب اور خلاصہ اور جو اس کی منزل تھی وہ تھی امن. اور امن آپ جانتے ہیں کہ وہ سب کی ضرورت ہے، بلا تفریق مسلک اور مذہب. ہر مذہب اور مسلک کے ماننے والوں کی یہ امن ضرورت ہے. اگر امن نہیں ہوگا، یہ آپ پڑھنے کے لیے ملیشیا میں ماشاءاللہ گئے ہوئے ہیں، اگر امن نہ ہو تو آپ کی یونیورسٹی، آپ وہاں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ نہیں سکتے، آپ کلاسز نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ یہ مدارس جو قائم ہیں یا دیگر تعلیمی ادارے ہیں کسی بھی ملک میں ہوں، اگر امن نہ ہو آپ جانتے ہیں کہ وہ ادارے کام نہیں کر سکتے. ایک بہت اچھا قابل استاد ہے اور ایک نوجوان ہے، وہ تعلیم حاصل کرنا، اگر امن نہیں ہے تو وہ کس طرح وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ تو یہ استفادہ اور افادہ یہ امن کے ساتھ. اس طرح کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، اگر امن نہیں ہے تو گھر سے آپ مسجد تک جانا مشکل ہو جائے گا، زندگی کو خطرہ ہے، یا حالات جنگ کے پیدا ہو گئے ہیں، تو وہ مسجدیں بھی آباد نہیں ہوں گی، مدارس بھی آباد نہیں ہوں گے. تو گویا کہ امن ہماری ضرورت بھی ہے اور دوسروں کی ضرورت بھی ہے. تو جب ہماری مشترکہ ضرورت ہے تو ہم اس حوالے سے ڈائلاگ کریں، مکالمہ کریں، اور ایک دوسرے کو کوئی الزامات یا ایک دوسرے پہ حملے کرنے کے بجائے ہم بیٹھ کر کیا ہماری مشترکات ہیں اس کی بنیاد پر ہم وہ کریں، اس مکالمہ کریں، جو ہماری مشترکات ہیں ان کے اوپر ہم اتفاق کریں، اور باقی جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، لکم دینکم ولی دین، اس کے مطابق ہم لا اکراہ فی الدین، ایک دوسرے کے بعد جبر نہیں ہے. تو مکالمہ برائے امن، ڈائلاگ ہم کر کے کسی اتفاق پر پہنچیں، اور ایک الحمدللہ. دوسرے کے جو مسائل بھی ہیں، بات بھی ہیں، بہت سے ہوتے ہیں، تو وہ ہم اس کے لیے جلد سے جلوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلتی ہیں، وہ ہم آپس میں بیٹھ کر
ان تنازعات کو حل کریں، شیعہ سنی تنازع ہو، دیوبندی بریلوی ہو، اہل حدیثوں کے ساتھ ہوں یا دیگر کرسچین کے ساتھ ہوں، ہندوز کے ساتھ ہوں، وہ ان کے اندر ہم مکالمے کو فروغ دینے کے لیے اس ادارے کی ہم نے بنیاد رکھی، ماشاء اللہ ورلڈ ماشاء کونسل اللہ آف حضرت. ریلیجن، اور اس کا بہت کام کیا پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی بہت اچھے اس کے اچھے اثرات آئے. اور آج آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ایک ماحول تھا انتہا پسندی کا یا دہشت گردی کا، آج الحمدللہ جو پاکستان کے بہت سارے ادارے جہاں پر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، تو ہمارا بھی اس کے اندر حصہ اور کردار ہے جو ورلڈ کونسل آف ریلیجنز کے پلیٹ فارم سے ہم نے کیا ہے. الحمدللہ حضرت، بہت بڑی خدمت ہے یقیناً. میں جاننا چاہوں گا کہ اس کا کام کا طریقہ کار کیا ہے؟ ورلڈ کونسل آف ریلیجنز جو ہے اس کی ممبرشپ لوگ لیتے ہیں جو بھی ہمارے لائک مائنڈیڈ ہیں یا متاثر ہوتے ہیں. تو ہم اس کے حوالے سے ورک شاپس ہم نے کی ہیں پورے پاکستان کے اندر، سیمینارز کیے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کیے ہیں، اور گروپ ڈسکشنز کی، مختلف مٹیریل اس طرح کا تیار کیا، اور اداروں میں گئے، گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ سرکاری اداروں میں گئے، دینی اداروں میں گئے، پرائیویٹ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے پاس ہم گئے، اور اس طرح کرسچین جو ہیں ان کے پاس ہم گئے، ہندوز کے پاس گئے، ان کی جو چرچز ہیں یا ٹیمپلز ہیں، مندرز ہیں، وہاں پر جا کر ہم نے اسلام کا پیغام امن ان کو دیا، امن کی ان کو دعوت دی، ان کو بتایا کہ ہم اولاد آدم ہیں اور سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور دین ہمارے اسلام کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. تو اس طریقے سے مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف مٹیریل تیار کر کے، جیسے میں نے بتایا ورک شاپس کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے، اور اس طرح میڈیا کے ذریعے یہ ہم نے پیغام امن جو ہے وہ دیا ہے. الحمدللہ. اچھا حضرت، ورکشاپس کا آپ نے تذکرہ کیا، اور ماشاءاللہ آپ ایک موٹیویشنل ٹرینر بھی ہیں، تو یہ ذرا اس بتائیے گا کہ آپ کا اپنا جو ورکشاپس کا کرنے کا، کنڈکٹ کرنے کا ایک تو سکوپ بھی جاننا چاہیں گے، اور کن کن موضوعات کے اوپر آپ کی یہ ورکشاپس ہو رہی ہوتی ہیں؟ یہ ایک تو چونکہ ایجوکیشن کے ساتھ میرا خاص تعلق ہے، جیسے میں نے بتایا بی ایڈ بھی میں نے کیا، باقاعدہ پروفیشنل اس کے اندر تعلیم حاصل کی. تو ایک تو وہ ایجوکیشن جو مدارس ہوں یا اسکولز ہوں جو ابھی میرے زیر نگرانی ہیں یا پہلے سے رہے ہیں، ان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ فرسودہ طریقہ ہوتا ہے ٹیچنگ کا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ بھی ان کو جدید جو طریقے ہیں اور جدید مہارتیں ہیں، جو اسلوب ہے، لیسن پلاننگ ہے، تو وہ اس کی ورکشاپس ہوں، ٹریننگز ہوں، اساتذہ کو بتایا جائے تو ان کا ابلاغ اور تدریس کس طرح مزید مؤثر ہو سکتی ہے، کس طرح وہ بیٹھ کر لیکچر کا انداز ہوتا ہے وہ کتنا مؤثر ہے، اور جس طرح آپس میں انٹریکشن کے ذریعے آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، سوال جواب کے ذریعے کرتے ہیں، دوسروں کو سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں، وہ کتنا مؤثر ہے. اور اسی طرح جب آپ اسائنمنٹس دیتے ہیں تو وہ کس طرح آپ کا مؤثر ہے. اس پر ورکشاپ کے آپ جو آپ ایک اس کی بجائے کہ آپ تقریر کریں، اس کے وہ لوگ جو ہے وہ کتنے منٹ کے بعد وہ ان کا کنسنٹریشن ان کی ختم ہو جاتی ہے. تو اس پر ٹریننگ ہے کہ یہ اساتذہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 1 گھنٹے کی مسلسل تقریر کر رہے ہیں، اور طلبہ جو ہے وہ تو ان کا تو جو کنسنٹریشن کا لیول ہوتا ہے، کسی کا 5 منٹ سے زیادہ وہ توجہ اس کی بڑھ جاتی ہے، یا 10 منٹ کے بعد یا اس کے بعد وہ پورا لیکچر ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کی بجائے ان کو ٹاپکس دیں، وہ خود ریسرچ کر کے مطالعہ کر کے آئیں اور پریزنٹ کریں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی جدید ٹیکنیکس ہیں. اور اسی طرح میڈیا کا استعمال، یہ ملٹی میڈیا کا جو استعمال ہے، اس کے ذریعے آپ بہتر ابلاغ کر سکتے. جو آپ نے پڑھانا ہے اس کے سلائڈس کیسے تیار کریں، کمپیوٹر کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تیار کرنا، پہلے پروجیکٹر ہوتے تھے اس کا استعمال ان کو سکھانا، اور اسی طرح آپ اپنے لیکچر تیار کریں، ان کے سلائڈس آپ بنائیں، اور ملٹی میڈیا کے ذریعے ان کو مختلف چیزیں دکھائیں. مثلا جغرافیہ پڑھا رہے ہیں تو جس طرح آج کل فلسطین کا مسئلہ ہے، تو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، تو وہ تصویروں کے انداز سے، ویڈیوز کے اندر آپ پاور پوائنٹ کے ذریعے آپ بہتر طریقے سے آپ ایک لیکچر کے اندر پورا مسئلہ فلسطین بہتر انداز سے سمجھا سکتے ہیں. چاہے جائے کہ آپ تقریر کریں اور لوگ نعرے ماریں اور کسی کے خلاف بولتے رہیں، لیکن وہ اس طرح مؤثر نہیں ہو سکتا جس طرح ایک علمی انداز سے آپ ان کی اندر فکر پیدا کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ. یہ اس پر ٹریننگز ہیں. لیکن زیادہ یہ تو مدارس کے حوالے سے ٹیچر ٹریننگ پروگرام جو میں نے بتائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ورلڈ کونسل آف ریلیجنز ہے اس کے اندر ہم نے بڑی بڑی ورک شاپس کی ہیں. 7 ڈیز کی ہم نے ورک شاپ کی ہے، اور اس طرح 3 ڈیز کی تو بہت زیادہ ہم نے ورک شاپس کی ہیں. اس کے اندر یہ عدم برداشت کے جو رویے ہیں کس طرح ہم ان کو دور کر سکتے ہیں. عدم برداشت کے اوپر 3 دن کی صرف اس پر ورک شاپ ہے. اور اسی طرح پیس کے اوپر کس طرح ورکشاپ ہے. مکالمہ کیا ہے چیز ہے، مکالمہ کس طرح ہونا چاہیے، انٹرفیت ڈائلاگ کیسے ہونا چاہیے، انٹرفیت ڈائلاگ اس کا سکوپ کیا ہے، اس پر ورکشاپس بہت زیادہ کیے. زیادہ میرا کام جو ہے انٹرفیت اور انٹرفیت پیس بلڈنگ پر ہے. اس پر جو ورکشاپ ہے، اس کے مختلف جو موضوعات ہیں جو میں نے بتایا، بہت سارے ہیومن رائٹس پر خطبہ حجۃ الوداع ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ آپ جانتے ہیں، وہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. وہ تو گویا کہ
میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا پہلا ہیومن رائٹ چارٹر ہے. دنیا نے بہترین. تو ہیومن رائٹ چارٹر پر جو دستخط کیے انسانی حقوق کا، جو اس پر 1948 میں وہ آیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ہمیں تو 1450 سال پہلے سے ہمارے پاس ایک چارٹر موجود ہے، یقیناً. خطبہ یقیناً. حجۃ الوداع کی شکل میں. لیکن اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ جن حقوق کی آج بات کر رہے ہو، یا 50 60 70 80 سال پہلے جو آپ کو سمجھ آئیے، تو ہمارے تو دین کا حصہ ہے. ہمارے پیارے نبی کریم خاتم الانبیاء، انہوں نے یہ ساری باتیں ہمیں تو 14 سال پہلے سے بتائی ہوئی ہیں. اور بلکہ آپ نے ہم سے لی ہیں. آپ اسلام سے لیں، اسلام کا پیغام ہے ہمیں بتانے کی ضرورت. تو اس چیز پر جو ورکشاپس ہم نے کی ہیں، وہ ہیومن رائٹس پر، جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور اسی طرح جو انٹرنیشنل ڈکلیریشنز ہیں بہت سارے، جیسے ہیومن رائٹس کا انٹرنیشنل ڈکلیریشن ہے، ٹالرنس کا ہے، اقوام متحدہ کے UN کے جو بہت سارے ڈکلیریشنز ہیں، اسی طرح OIC کے بہت سارے ڈکلیریشن، اس پر ورکشاپ جو کی ہیں، لوگوں کو موٹیویشن ہم نے کی ہے کہ ان کو کھولا جائے، ان کی وسعت ان کے اندر ہو، سوچنے کی وسعت ہو. اور آپ جانتے ہیں اسلام کا جو مقصود ہے، وہ تو صرف ایک خاص خطہ یا ایک خاص شخص تو نہیں ہے نا، وہ تو پوری دنیا کی سوچ ہے نا، عالم کی سوچ ہے. تو عالم تو وہ ہے جس کی نظر عالم پر ہو. تو وہ اس طرح کی جو عدم برداشت کے رہیے، اگر وہ اس کا ذہن قبول کرنے والا، دوسروں کے ساتھ ہاتھ ملانے والا ہو، تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا صحیح نمائندہ بن کر، صحیح مبلغ بن کر، وہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو نمونہ بنا کر جب پیش کرے گا، دوسروں کے ساتھ ملے گا، تو یہ اسلام جو ہے دنیا کے اندر غالب آ جائے گا. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. حضرت، الفوظ ایجوکیشن سسٹم، اس سے متعلق جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے بتایا کہ یہ ایک چیریٹی کا ادارہ ہے. جس طرح دی میسج اسکول ہم نے قائم کیا، وہ مہنگا ادارہ ہے، اور وہ ایک طرح سے ماڈرن اسلامک اسکول ہے. تو یہ تھا کہ جو بہت سارے غریب بچے ہیں، یتیم ہیں، اور اسی طرح جو گھروں میں کام کرنے والی میڈز ہوتی ہیں یا متعلقہ عورتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے گلی محلوں میں پھرتے ہیں، اور وہ بھی ہماری مطلب کہ امت کا حصہ ہیں، اور قوم کے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی صلاحیت رکھی ہے، وہ گلی میں وہ ان کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، تو ان کو بھی ہم لیں اور ان کو معاشرے کے مفید شہری بنائیں. اگر ہم ان کو نہیں لیں گے تو یہ گلی محلوں میں آوارہ گردی کریں گے، غلط اس میں آئیں گے، چیزیں کے اندر عادات سیکھیں گے، بڑے ہو کر معاشرے کے اوپر ایک بوجھ بنیں گے، خود کفیل نہیں ہوں گے، وہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ معاشرے کے اوپر بوجھ بنیں گے، کل کو چور ڈاکو بنیں گے، اور معاشرہ جو ہے وہ ہمارا خراب ہوگا، اور ہم خود انسیکیور ہوں گے. تو اس سے یہ ہے کہ ان بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کو ہم اب لے کر ادارے کے اندر ان کو تعلیم اور تربیت کا ہم انتظام کریں ان کی بھی، اور وہ بھی بڑے ہو کر لیڈرشپ ہم ان کے اندر سے لے کر آئیں، اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. کم از کم ہمارے مستقبل کی، ہماری قوم کی، امت کی لیڈرشپ تو آپ جانتے ہیں کہیں سے بھی آ سکتی ہے نا. ہمارے جو پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود ایک در یتیم ہیں. تو ہم ان بچوں کو ہم کیوں چھوڑیں؟ ان کے اندر سے بھی ایسی لیڈرشپ آئے. جو آج آپ جانتے ہیں ہمارا عالم اسلام کا مسئلہ ہی لیڈرشپ کا فقدان ہے، پاکستان کا مسئلہ بھی لیڈرشپ کا فقدان ہے. تو یہ ہمارے فیوچر لیڈرز ہیں. ہم نے اس طرح ان کو لیا کہ ان بچوں کو ہم ضائع نہ ہونے دیں، اور ان بچوں کو ایک چیریٹی اسکول بنا کر، لوگوں کے تعاون کے ساتھ مل جل کر ان بچوں کو بھی ہم تعلیم دیں. اور ماشاءاللہ اس وقت تقریباً 250 کے قریب بچے اور بچیاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں بغیر فیس کے. الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہ الگ ادارہ ہے. الحمدللہ. لجنۃ العلماء لاہور، یہ آپ نے ابھی حال ہی کے اندر اس کو ترتیب دیا، تو حضرت اس کے پیچھے کیا سوچ ہے؟ اس کے پیچھے میری یہ سوچ تھی کہ دیکھیں، ہماری بہت ساری دینی جیسے ادارے ہیں، اس طرح دینی جماعتیں بھی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تبلیغی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اور اس طرح اہل سنت والجماعت ہے، اور بہت ساری ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، آپ جانتے ہیں. سیاسی دینی جماعتیں بھی ہیں، سماجی اس طرح بہت سارے کام کر رہے ہیں، یا مدارس، خاص مدارس، بہت ساری تنظیمیں ہیں. تو لیکن میں نے یہ معاشرے کے اندر نوٹ کیا، ہمارے جو علماء کے جو رویے ہیں، دینی جو قوتیں ہیں، وہ تقسیم ہیں. وہ اپنے اپنے دوسری تنظیم کے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے، یا ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. وہ اپنی سیاسی فکر ہے، وہ اس کے اندر ان کا اخلاص شک و شبہ سے بالا تر ہے. اور وہ ادارے بھی اس وقت ہمارے معاشرے کی ضرورت ہی ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو ضرورت ہے ایسی تنظیموں کی، لیکن ایک ایسی تنظیم بھی ہو جس کے اندر یہ تمام جو مختلف الخیال، مختلف فکر کے رکھنے والے لوگ ہیں، کوئی دینی تعلیم کے ساتھ، درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں، کوئی عصری اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور دینی حضرات ہیں، علماء ہیں، اور وہ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، یا مساجد کے ائمہ خطبہ ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں. اور اسی طرح
جو عصری علوم کے ادارے ہیں، کالجز، یونیورسٹی، ان کے اندر وہ علماء کام کر رہے ہیں، تو ان سب کو جوڑا جائے. وہ کسی بھی تبلیغ کی لائن سے ان کے اندر اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے علاوہ ان کی فکر اور محنت کا میدان ہے یا کوئی بھی میدان ہے، وہ اپنے طور پر وہ کام کریں. وہ سارے کام بہت اچھے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، ہمیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک ایسا فورم ہونا چاہیے جس میں بلا تفریق وہ آ کر اکٹھے ہوں. اور ہم نے لاہور کی سطح پر یہ تنظیم قائم کی ہے، لجنت العلماء اس کا نام ہے. کیونکہ نام بھی ذرا منفرد سا ہے، پہلے ہم نے اس کا نام متحدہ علماء کونسل رکھا تھا، تو وہ اس سے ملتی جلتی بعض اوقات لوگوں کو وہ ہوتی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ فلاں کوئی تنظیم ہے یا ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ تنظیم قائم کی ہے. اس کا نام پھر ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے تبدیل کر دیا ہے، پہلے متحدہ علماء کونسل کے نام سے تھا. ابھی اچھا بھی اس حضرت نام سے یہ دیگر مسائل مختلف لوگ کام کر رہے ہیں. لجنت العلماء اس کا نام ہے، اور لجنہ کا مطلب جماعت اور تنظیم ہے. تو لجنت ماشاء اللہ. العلماء یہ علماء کی تنظیم ہے، اور ابھی لاہور کی سطح پر ہم نے قائم کی ہے. اور یہ جب سے ہم نے قائم کی تقریباً پچھلے 12 سال سے، اور اس کے بہت اچھے اثرات آئے ہیں. وہ علماء اس کے اندر آپس میں بنیادی اس کا مقصد جو ہم نے رکھا ہے وہ رابطہ، آپس میں اتحاد، رابطہ، تعاون علی البر والتقوی. یہ اس کا بنیادی موٹو یہ ہے. بعض اوقات آپ جانتے ہیں کہ ایک علاقے، ایک سوسائٹی، جیسے یہ جوہر ٹاؤن ہے یا ڈی ایچ اے ہے. جوہر ٹاؤن میں مثال دوں گا، یہ چونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں، تو یہ ایک بلاک کی مسجد اور دوسرے بلاک کے اندر ایک مسجد ہے. دو علماء ہیں علاقے کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ان کو تعارف ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کو وہ جانتے نہیں ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ رابطہ ہو، سب آپس میں جانتے ہوں، اور اسی طرح ان کا تعارف ہو، ایک دوسرے کے کام ان کے سامنے آئے، ایک دوسرے سے سیکھیں. اور تیسرا یہ مقصد ہے کہ ائمہ خطبہ، چونکہ خاص طور پر علماء ائمہ خطبہ اس کے ممبرز ہیں، تو ہم نے تقریباً 200 مساجد کو اس وقت لاہور کی سطح پر ہم نے ان کو جوڑ دیا ہے لجنت العلماء کے اندر. ائمہ خطبہ کا یہ ایک مشترکہ اس کے اندر جو ابھی تک ممبر ہیں، تو وہ ایک 200 مساجد کا ہونا. ایک ممبر پر ایک عالم خطیب جب بیٹھ کر بات کرتا ہے، آپ جانتے ہیں ہر مسجد کے اندر جمعہ میں کم از کم 500 کا مجمع، ہزاروں کا بعض اوقات مجمع وہاں پر سامنے بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ بہت مؤثر دینی یعنی کہ ابلاغ وہ کر سکتے ہیں تربیہ کے حوالے سے. وہ کس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے، اور وہاں کون سے موضوعات ہونے چاہیے، اور کیا اسلوب ہونا چاہیے، اس پر بھی ہم الحمدللہ جو ہمارے اکابر علماء ہیں ان کو بلا کر، اور بڑے بڑے جو ماہرین ہیں، ٹرینرز ہیں، ہم خود بھی ابھی پچھلے دنوں بھی ہم نے ٹریننگ یہاں پر کی. ابھی ایک فلسطین کے مسئلے پر علماء کو ہم نے اس پر ورکشاپ ہم نے کی، ایک فکری سیمینار کیا جس کے اندر ہم نے بتایا ان کو کہ یہ مسجد اقصی کس کو کہتے ہیں، بیت المقدس کیا چیز ہے، یروشلم کیا چیز ہے، غزہ اور فلسطین یہ ان کی جغرافی کس طرح ہے، اور ان کے ساتھ کوئی سرحدیں کہاں ملتی ہیں، اور یہ مسئلہ کب شروع ہوا، پہلی جنگ عظیم میں کیا ہوا، دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا، اور وہاں پر جو جنگیں ہوئی ہیں اب تک، وہ اس پر بھی ہم نے، یعنی کہ علماء کو عام طور پر جو دینی علوم، ترجمہ، تفسیر، حدیث، فقہ، وہ سارے ان کو مہارت ہوتی ہے، لیکن ایسے جو مسائل اور موضوعات سامنے آتے ہیں ان کی طرف ان کی توجہ کم ہوتی ہے. تو وہ بھی ہم اس پر بھی ہم یہ لاہور کی سطح پر ورکشاپس ہم کرتے ہیں، علماء کو ہم بلاتے ہیں. ماہانہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ہر 2 مہینے کے بعد، سال میں 2-3 کم از کم ورکشاپس ہوتی ہیں، میٹنگز ہر 2 مہینے کے بعد ہوتی ہے. اس کی عاملہ ہے، اس کے اراکین ہیں الحمدللہ بڑے استاذ الحدیث، استاذ التفسیر، ایسے علماء ہمارے اس کے ممبر ہیں. اکابر کی سرپرستی ہے. حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب ہمارے سرپرست ہیں، حضرت مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب ہیں، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب جامعہ اشرفیہ، اور اس طرح تمام اکابر بزرگ میں ایک لمبی فہرست ہے کہ وہ آئے ہیں، انہوں نے تحسین کی ہے، حوصلہ افزائی کی ہے، اور یہ ایک منفرد فورم ہم نے یہاں پر قائم کیا ہے. الحمدللہ. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ خاص مکتبہ فکر کے علماء اس میں ہیں یا دوسرے مکاتب فکر کے بھی ہیں؟ نہیں، وہ ورلڈ کونسل آف ریلیجنز جو ہے نا، اس کے اندر تو دیگر مسالک کے بھی ہیں، اور بلکہ دیگر مذاہب کو بھی ہم نے نمائندگی اس کے اندر دی ہے. ورلڈ کونسل ریلیجنز نام ہی اس طرح کا رکھا ہے. لیکن یہ لجنت العلماء جو جماعت ہے، یہ ابھی خاص طور پہ اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی، اس فکر کے جو علماء خطبہ ہیں، پہلے مرحلے میں ان کو ہی ہم اگر اکٹھا کر لیں، ان کو آپس میں جوڑ دیں، مربوط کر لیں، اور ہم خیال، ہم مزاج، مدارس کا جو کردار ہے، مساجد کا جو ممبر و محراب کا جو خاص طور پر کردار ہے، ممبر و محراب کے کردار کو اور مساجد کے کردار کو ہم فعال بنائیں. یہ نہیں ہے کہ مسجد نماز ہوئی اور مسجد کو لاک کر دیں. وہاں درس حدیث بھی ہونے چاہیے. بہت ساری مساجد میں پہلے نہیں ہوتے تھے درس قرآن اور درس حدیث، ہم نے شروع کروا دیے. جو وہ ہم نے ان کی جو تربیت کی، اس کے بعد وہ سلسلے شروع ہوئے، ان کو اسلوب بتایا، طریقہ کار بتایا. اور وہاں پر مختلف جیسے ماہ رمضان کے اندر نوجوان بھی اور دیگر بھی مسلمان جو عام طور پر مساجد کی رونق ماہ رمضان میں بڑھ جاتی ہے، تو ہم وہ جو عوام الناس مسلمان وہاں پر آتے ہیں، جو عام دنوں میں مساجد کے اندر کم آتے ہیں، وہ ماہ رمضان میں ہم کس طرح ان کو لینے والے بن جائیں، اور ان مساجد کو کس طرح ہم مساجد کو وہ گویا کہ جو مدینہ منورہ کی جو مسجد نبوی کا جو کردار تھا
ایک فعال کردار، ہماری مسجدیں بھی اس طرح کے کردار ادا کرنے والی بن جائیں. کہ آپ جانتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے، اور آپ علماء کو جوڑنا آپس میں یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے ابھی ہم نے دیگر مسائل کو اس کے اندر شامل نہیں کیا. ابھی فی الحال لاہور کی سطح پر، اور اس کے اندر صرف دیوبند مسلک کے جو ہمارے علماء ہیں، مدارس ہیں، مساجد ائمہ خطبہ ہیں، یہ ابھی فی الحال وہی اس کے ممبر ہیں اور اسی پر ہی فوکس ہے. الحمدللہ، چلیں جی، ماشاء اللہ. حضرت کچھ بکس بھی آپ نے تالیف فرمائی ہیں اور آرٹیکلز بھی ہیں، مختصراً ان کا اگر آپ ذکر فرما دیں. ہاں، بس یہ جب وفاق المدارس، آپ جانتے ہیں خیر المدارس کے اندر میں نے تدریس شروع کی اور صوبہ عصری علوم کا وہاں پر قائم کیا. تو پہلے یہ وفاق کے اندر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں جو ابتدائی درجات ہوتے ہیں، درجہ متوسطہ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو فارسی وغیرہ کی تعلیم ہوتی تھی، تو جب ہم نے پڑھا یا اس کے بعد بھی عصری علوم اس کے اندر نہیں تھے. تو بعد میں پھر مڈل تک، 8ویں تک اس کے اندر شامل کیے، یا متوسطہ 8ویں کلاس تک اس میں عصری علوم بھی شامل کیے گئے. تو اس موقع پر میں نے انگریزی کی کتاب لکھی جو درجہ متوسطہ میں پڑھائی جاتی ہے. وہ ایک ہی کتاب تھی، وہی پڑھائی جاتی تھی. تو وہ میں نے کتاب لکھی تھی جو انگلش کی ہے کتاب، ابھی بھی وہ چل رہی ہے کتاب. اور اس کے اندر اس کو تسہیل کر کے بھی میں نے اس کو تیار کیا. اور مدارس کے طلبا جن کی بنیادی طور پر کمزور ہوتی تھی، اور ایک ہی سال کے اندر 3 سال کی گویا کہ ABC سے اسٹارٹ کر کے 8ویں کے گریڈ لیول تک ان بچوں کی استعداد بن جائے، وہ ایک ہی کتاب ان کو پڑھائی جاتی تھی. تو وہ اس کو پھر میں نے مختلف انداز سے اس کو تیار کیا، وہ کتاب لکھی، الحمدللہ وہ وفاق کے سلیبس کا حصہ ہے. تو بعد میں تو پھر میٹرک کا شعبہ بھی شروع کیا، لیکن وہ پھر جو بورڈ کے امتحان ہوتا ہے، تو وہ پھر سرکاری جو کتابیں ہیں پنجاب بورڈ کی، یا ہر مدرسہ جس بورڈ کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو اس بورڈ کی کتابیں وہاں پر ہیں. تو وہ اس کے اندر تو محنت نہیں ہوئی. لیکن اسی طرح جو ورلڈ کونسل آف ریلیجنس کے تحت ہم نے کیا، جو مکالمے کا آغاز کیا. تو مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ تو مکالمہ، اس کا کتاب کا نام ہی ہے مکالمہ، ڈائلاگ. اس پر کتاب لکھی، کیونکہ بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں سطحی ان کی ہوتی ہے ذرا اپروچ، ہر کسی کو اس طرح کی فکر نہیں ہوتی جو بڑے علماء ہیں. تو بعض اوقات وہ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں، یہ کہ مکالمے کا مقصد کوئی اتحاد ہے، یا ان کو قبول کرنا ہے، دوسروں کو ان کے عقیدے کو اچھا سمجھنا ہے، یا ان کو کہنا ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہیں. تو مکالمے کا یہ عنوان نہیں ہے. ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے، تو مکالمہ جو ہے وہ اپنی سماجی ضرورت کے حوالے سے ہے، دینی ضرورت کے حوالے سے نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے کے حوالے سے ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہم دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں انہوں نے مکالمہ کیا. آپ جانتے ہیں سب سے پہلے یہودیوں کے ساتھ وہاں مکالمہ کیا، ان کے ساتھ معاہدے کیے، اور وہاں پر ان کو تحفظ دیا. تو یہ جو ریاست مدینہ کا جو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں بطور انسان غیر مسلموں کو نہ قتل کیا گیا، نہ مارا گیا. تو جو ذمہ بن کر وہاں پر رہتے تھے ان کو بھی برابر کے، بلکہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ان کے زیادہ حقوق، مسلمانوں سے بھی زیادہ تحفظ اور حقوق ان کو دیے گئے تھے. تو یہ مکالمہ ہے، اس پر کیا ہے بڑی تفصیل کتاب لکھی 400 صفحات کی. اور یہ تعلیم کے میدان میں جو کام کیا تو تربیت کا فقدان، تعلیم کی اہمیت پر تو ہمارا تو آپ جانتے ہیں دین کا آغاز ہی اسلام کا اقرا سے ہوا ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ جس کا آغاز ہی جس قوم کے اقرا سے ہوا اور وہ تعلیم کے اندر دنیا سے پیچھے رہ گئی، اور ہم اب اپنے علوم کے لیے اور جدید علوم کے لیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے مغرب کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات کی ستم ظریفی ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرگ مفاجات اسی وجہ سے ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں آج ہم ان سے علم حاصل کر رہے ہیں یا ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا. اور پہلے صدیوں پہلے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے محنت کر کے دنیا کو علوم دیے، سائنس اور ٹیکنالوجی اور میتھ اور الجبرا، اس کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی. لیکن اس کے بعد ہم آرام پرستی میں چلے گئے، اور جو محنت کرتا ہے لیس الانسانی الا ما سعی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دے دیا ہے کہ جو محنت کرے گا، جو جتنی محنت کرے گا اس کے لیے اتنا ہی ہے. یہ لیس الانسان ہی کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور لیس مومنین یا مسلم. مسلمین نہیں کہا، انسان کے لیے ہے. تو اس میں سب ہے. تو یہی آپ دیکھیں جب مسلمانوں نے محنت کی اور دنیا کے اندر وہ غالب آ گئے، دنیا پر حکومت کی، صدیوں تک حکومت کی. یہ مسلمان، یہ اسلام ہمیشہ سے ایسے نہیں ہے. وہ صحابہ کرام تھے، تابعین، تبع تابعین، مجاہدین، وہ ان کی زندگیاں تھیں، انہوں نے اپنے وقف کیے، وہ مضبوط لوگ تھے، اور اللہ پر ان کا یقین کامل تھا. آج ہمارا یقین بھی کمزور ہو گیا اور ہم نے محنت بھی چھوڑ دی. اس طرح علم حاصل کرے جو ہمارے اکابرین ہزاروں سال، ہزاروں میل کا سفر پیدل طے کر کے علوم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، اور دنیا کو آج وہ زندہ ہیں. اپنی جو انہوں نے تحقیق کی، جو اپنے علوم انہوں نے ان کو تیار کیا، ان کی کتابیں لکھی، اس سے آج بھی ہم، وہ صدیاں ہو گئی ان کو دنیا سے گئے، لیکن آج بھی اپنے علوم کے ذریعے ہم زندہ، آج بھی ہم ان سے استفادہ کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم نے محنت چھوڑ دی،
اور مغرب نے اور غیروں نے محنت کی، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے اوپر وہ غالب ہو گئے ہیں اور ہم مغلوب بن گئے ہیں، اور آج امت مسلمہ جو ہے وہ ایک رسوائی کی کیفیت کا شکار ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہمیں مار پڑ رہی ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا، اور تربیت کا فقدان، اس پر کتاب لکھی کہ تربیت، تعلیم بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے، تو تربیت کا فقدان، اس کتاب کا عنوان ہے تربیت کا فقدان، اسوہ حسنہ کی روشنی۔ اور اداروں کے اندر تربیت پر بھی بہت زیادہ زور دینا چاہیے۔ تو یہ کچھ اس طرح کے علمی کام میں نے کیا، ماشاء اور اللہ۔ رسائل بہت سے مضامین لکھے، جو وفاق ماہنامہ ہے، وفاق المدارس، اور اس طرح لولاک، اور اس طرح بڑے، اور جو قومی اخبارات ہیں ان کے اندر بھی بہت کالم میں نے لکھے، اور اسی طرح ٹی وی مختلف چینلز پر جا کر مذاکروں میں، رمضان ٹرانسمیشن میں، اس طرح جا کر وہ دین کی اور اچھا ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ حضرت کن کن ممالک کے وزٹس ہوئے ان خدمات کے لیے؟ الحمدللہ دنیا کے اندر مختلف ممالک میں، پاکستان کے اندر جو کام کیا تو اس کی کے اکابر کی سرپرستی میں، حوصلہ افزائی سے، مختلف ممالک میں بھی اس حوالے سے سیکھنے کے لیے بھی، کام کرنے کے حوالے سے جانے کا موقع ملا ہے۔ تو فلسطین کے اندر، فلسطین نہیں، فلپائن کے اندر، وہاں پر ایک تھی، بہت بڑے ایک پروگرام تھا، تو وہاں پر انویٹیشن آئی، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جو آپ جانتے ہیں کہ ایک ہم دو ہمسائے ہیں لیکن کوئی اچھے ہمسائے نہیں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یورپ اور دیگر ممالک میں جانا آسان ہے، اور جو سرحدیں ملی ہوئی ہیں اور پیدل ہم جا سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یورپ کے اندر جو ممالک لڑتے تھے کئی سو سال پہلے، جنگیں ہر وقت کرتے تھے، اور انہوں نے اب اس طرح امن آپس میں معاہدے کر لیے ہیں کہ وہ بغیر ویزے کے ایک دوسرے کے ملک میں بھی آ جا سکتے ہیں، اور ہم بدقسمتی سے ہمارا بہت وسائل ہمارے سیکورٹی پر خرچ ہوتے ہیں، اور بارڈرز پر خرچ ہوتے ہیں سیکورٹی کے نام پر، اور خطرات رہتے ہیں ہمیشہ، اور ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو مکالمہ ہم نے شروع کیا تھا، اس حوالے سے وہاں پر دعوت دی گئی، تو وہاں پہ بھی جانے کا موقع ملا۔ ایک ڈووس سٹی ہے وہاں پر، وہ پھر اس کے بعد وہاں پر 15 دن کی ایک ورکشاپ تھی کنفلکٹ ریزولوشن سکلز پر، وہ وہاں پر گئے۔ اور اسی طرح یہ امیر جو ہیں یو اے ای کے، متحدہ عرب امارات کے جو امیر ہیں، ان کی سرپرستی میں ابوظہبی میں ایک بہت بڑی ورکشاپ ہوئی، دبئی کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، ان کے اندر الگ الگ وہاں جا کر شرکت کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر عمرے کے حوالے سے، اور حج اپنا حرمین شریفین کی 4 دفعہ زیارت ہوئی، اس طرح مختلف ممالک کے اندر الحمدللہ وزٹ ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ حضرت۔ سوال ہے کہ ان خدمات کی بدولت آپ کو بہت سارے ایوارڈز سے بھی نوازا گیا ہے، اگر کچھ مختصر ذکر ان کا بھی ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ اصل تو ایوارڈ وہی ہے جو اگر اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، وہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے، اور دنیا کی عارضی زندگی میں اللہ کی رضا، اور اس دنیا کے بعد آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی، یہی اصل ریوارڈ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں، اور یہ خدمات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہاں تو ایسے رہے، یہاں کے ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ تو یہاں بھی بڑے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، دنیا کے اندر بھی عزت دی ہے، اور بہت بڑے بڑے الحمدللہ موقعوں پر نوازا گیا۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے، ہیومن رائٹس کا کمیشن ہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، یہ بڑا ادارہ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ تو انہوں نے پیس ایوارڈ مجھے نوازا، اور اسلام آباد کے اندر وہاں بہت بڑی تقریب ہوئی، جس میں سرکاری اور غیر سرکاری ایلیٹ، یعنی کہ جو اس حوالے سے بڑے کام کرنے والے ہیں پورے پاکستان سے، کریم وہاں پر اکٹھی ہوئی تھی، ایلیٹ کلاس تھی۔ تو وہاں ایک ٹوپی والے کو، ایک داڑھی والے کو وہ ایسا ایوارڈ دیا گیا کہ لوگ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پیس کے حوالے سے ہو، یا ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کے طور پر ہیومن رائٹس کی پروموشن کے حوالے سے، جو اسلام کا بھی میں سمجھتا ہوں جو ہیومن رائٹس کا جو پیغام ملا ہے، اس حوالے سے خدمات کا اعتراف میں انہوں نے ایوارڈ دیا۔ اسی طرح یہ یونیورسٹی آف یہاں پر ہے مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، UMT لاہور میں، تو وہ اس کے سہیب مراد صاحب، وہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ حادثے میں انتقال ہو گیا کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے ایوارڈ دیا۔ انہوں نے ہمارے کام کو دیکھا، انہوں نے اس کی بہت زیادہ ستائش کی، اور ورلڈ کونسل آف ریلیجنس کے تحت انہوں نے ہوسٹ بھی کیے پروگرام، اور یونیورسٹی کے اندر تمام طلباء کے سامنے ایک مولوی کو، ایک عالم کو، ایک حافظ کو، ایک چٹائیوں پر بیٹھنے والے سیکھنے والے، مسجد کی خدمت کرنے والے ایک امام یا ایک دین کے خادم کو وہاں پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، طلباء جو کہ بالکل دینی گرانوں سے تعلق نہیں رکھتے، تو وہ ان کے سامنے ایک رول ماڈل بنا کر پیش کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ
یہ میرے ہی کامیابی نہیں بلکہ یہ دینی مدارس کی کامیابی ہے کہ وہ اس طرح ان کو یہ ایک برج بلڈنگ کا کام کیا. تو اسی طرح مختلف، جیسے میں نے بتایا کہ وہاں فلپائن کے اندر وہاں پھر بھی ایوارڈ سے نوازا گیا. اور میں اگر اپنی شیلڈز رکھوں تو میرے پاس تو الماری کے اندر جگہ کم پڑ گئی ہے، کیا کیا ذکر ماشاء کروں، لیکن اصل یہی ہے اللہ، قبول فرما لیں اور ہمیں اپنی یقیناً زندگی کو قیمتی بنا کر اسلام یقیناً. کے پیغام کے عین مطابق اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہم اپنا کام کریں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے مجاہدانہ زندگی، میں تو حیران ہوں کہ ہمارے ایک بزرگ جو وہ کام کر رہے تھے عید والا دن، عید کا دن تھا، وہ بھی کام، موٹیویشن انسان کو ملتی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ عید کے دن بھی کام کر رہے ہیں، آج چھٹی کا دن ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو آج تو یہ آج بھی آپ کام کر رہے ہیں اور گھر سے باہر ہیں اور مصروف ہیں، تو آج کے دن تو چھٹی کا دن ہے. تو اتنا آپ محنت کرتے ہیں، اتنی زیادہ اپنے آپ کو کھپایا ہوا ہے آپ نے، اور اتنی زیادہ محنت اپنے اوپر مسلط کرنا اچھا نہیں ہے، یہ بوجھ ڈالنا. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ میں جو محنت کر رہا ہوں، تو ہمارے پیارے نبی جو ان کا اسوہ ہے، جس کو ہم نے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کیا میں ان سے بھی زیادہ محنت کرتا ہوں؟ کیا ان سے بھی زیادہ میرا مجاہدہ ہے؟ ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو میری کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے، ان کی طرح اپنے ایک ایک لمحے کو اپنے قیمتی بنانا ہے اور ضائع نہیں کرنا، دین کی خدمت کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے، معاشرے کی خدمت کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی جتنی بھی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک متحرک، کامیاب اور اللہ کی رضا کے مطابق ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت آخری سوال ہے کہ آپ اہل علم کو اور اہل مدارس کو وہ کیا پیغام دیں گے کہ جو آپ کا دل کا ایک درد ہو اور دل کا ایک وہ ایک پیغام ہو، وہ کیا ہوگا؟ بالکل، میرا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے اندر وسعت لے کر آئیں. ہمارے اندر علمی وسعت بھی ہونی چاہیے، فکری وسعت بھی ہونی چاہیے، یعنی کہ دل کے اعتبار سے اور دماغ کے اعتبار سے بہت وسعت ہونی چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم علماء ہیں، اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ویسے تو علماء کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، اور علماء العلماء ورثۃ الانبیاء ایک بہت بڑا، اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ٹائٹل اور عہدہ اور ہمارا کوئی تعارف نہیں ہو سکتا اس سے بڑا، اگر ہم اس پہ برے اترتے ہوں. تو بدقسمتی ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں خود تو ایک عاجز گناہ گار انسان ہوں. تو یہ ہے کہ عالم تو وہ ہے، ہم تو عالم کہلانے کے وہ نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں، عالم ہیں بھی نہیں. عالم وہ ہے جس کے عالم پر نظر ہو، وسعت ہو اس کے اندر، وہ ہر ایک کو اپنا سمجھے، یعنی کہ وہ اپنے مسلک کے اندر، اپنے ایک دائرے مسجد مدرسے کے اندر محدود نہ ہو، اپنے طلباء کے اندر محدود نہ ہو، ہر بچے کی فکر کرے، معاشرے کے اندر ہر ایک کو اپنا سمجھے اور ہر ایک کو ٹارگٹ بنائے. اور صرف پاکستان کی حد تک نہیں، عالم کی حد تک، یورپ، افریقہ، دیگر غیر مسلم جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، مسالک ہیں، ان کو بھی اپنے گویا کے باہوں میں لیں. ہم ان تک بھی اسلام کا پیغام عمل پہنچائیں، دین کی دعوت کا جو پیغام ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے. ان کو بھی ہم دنیا کے اندر گویا کہ وہ کفر کے اس میں سے نکال کر اسلام کے اس کے اندر لے کر آ جائیں، اسلام کے دائرے کے اندر لے کر آ جائیں اور کفر کے دائرے سے نکالنے کا باعث بن جائیں. اور اسی طرح اپنی جو وسعت ہوگی، ہمارے اندر انتہا پسندی نہیں ہوگی، ایکسٹریمزم نہیں ہوگی، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری دینی ضرورت بھی ہے، دنیاوی ضرورت بھی ہے. اور جتنے کاروبار ہیں دنیا کے اندر، جو ہمارے طلباء کی جو صلاحیتیں ہیں، بعض اوقات دینی ماحول کے اندر، مدارس کے اندر ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے. اگر اس کی صلاحیت ہے تو اس کو ہم حوصلہ افزائی کریں، وہ جس میدان میں جانا چاہتا ہے، کیونکہ تمام میدان، جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ عالم اسلام کی ضرورت ہے کہ ہم تمام میدانوں کے اندر ہمارے افراد ہوں، تربیت یافتہ علماء آگے آئیں اور ان میدانوں کے خالی نہ چھوڑیں دوسروں کے لیے، اور ان کمان ہمارے علماء کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. یعنی کہ سیاست ہے، اس کے اندر بھی علماء کے پاس اس کی کمان ہونی چاہیے، حکومت علماء کے پاس ہونی چاہیے. اس طرح سماجی خدمات، یہ نہیں ہے کہ مسجد مدرسہ نمازیں پڑھا دی اور ہم علماء مسجد مدرسے تک محدود ہو جائیں. تو معاشرے کے اندر بہت سارے کتنے میدان ہیں، کتنے شعبے ہیں، ہر شعبے اور میدان کے اندر ہم اپنی خدمات کے دائرے کو وسیع کریں، اپنے اندر وسعت لے کر آئیں، اور وہاں پر جا کر اگر ہم کام کریں گے، علماء اور تربیت یافتہ جب ہوں گے، میں سمجھتا ہوں جو معاشرے کی ہماری خرابیاں ہیں وہ بہت ساری دور ہو جائے گا. اگر ہم نے ان لوگوں کو جو ان میدانوں میں ہیں ان سے اپنے آپ کو کاٹ کر الگ اپنی دنیا بنائی اور وسعت نہ لے کر آئے، تو پھر وہی ہوگا کہ جو آج ہو رہا ہے، اور مسلمان دن بدن جو ہے بستی کے اندر جا رہے ہیں. ہم اپنے دینی علوم کے ساتھ تو بہت کامیاب ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اپنی توبہ سے اور اپنی محنت سے مسجد مدرسے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا جو مجاہدانہ کردار ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اور تو اسلام کا جو مقصود انسان اگر ہم وہ نہ بن سکے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات مشکل ہے.
وہ دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی ہم نے کامیاب ہونا ہے، اور ہر بچے ہر طالب علم کی صلاحیتوں کے مطابق اس کو ہم موقع دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ جو بنیادی دینی تعلیم ہے وہ تو فرض ہے، لیکن اس کے بعد بنیادی دینی تعلیم اور تربیت کے بعد باقی تمام میدانوں کو بھی ہم اپنا میدان سمجھیں، اور طلبہ جو دینی مدارس کے ہیں وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ اصلی علوم کے اندر بھی اپنے آپ کو کامیاب کریں، اور جس لیول پر وہ جا سکتے ہیں وہ جائیں، تاکہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچیں، پھر ہی جا کر دینی مدارس دینی قوتوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا حضرت۔ مدرسہ.pk کے حوالے سے اگر کوئی آپ کی نصیحت ہو اور کوئی فیڈ بیک ہو تو اس کو سننے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ادارہ ہے، اور مدرسہ.pk یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی میری ایک فکر اور میری ایک خواہش تھی کہ اس طرح کا کام بھی ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک معاشرے کی ضرورت ہے۔ حالات دنیا کے آپ جانتے ہیں ہر زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ اب یہ کورونا کے دوران ہر چیز بند ہو گئی، مدارس اور یہ تعلیمی ادارے بند ہو گئے، آن لائن سسٹم بن گیا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مدارس کے اندر نہیں جانا چاہتے، لیکن دینی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، فقہ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی یہ مدرسہ.pk نے آسانی پیدا کر دی ہے، اور یہ بہت بڑی دینی خدمت ہے، معاشرتی خدمت بھی ہے، اور دینی خدمت اس حوالے سے بھی ہے کہ اگر کوئی مدرسے میں نہیں آ سکتا، یا وہ اب کاروبار میں ہے، عمر زیادہ ہو گئی، یا مصروفیت اس کی زیادہ ہے، کسی بڑے عہدے پر ہے، لیکن دینی علوم حاصل کرنا چاہتا ہے، یا سفر کرنے کے قابل نہیں، اپنی باقی چیزیں جو روزمرہ کے امور ہے، پیشہ ورانہ اس کی ذمہ داریاں ہیں، یہ مدرسہ.pk نے اس کو وہ ماحول فراہم کر دیا ہے، اور اس کو وہ جو اس کا بہانہ تھا، کسی بھی انسان کا کوئی ہو سکتا ہے کہ میں پڑھنا تو چاہتا تھا لیکن میں کیسے جاتا، میرے پاس وقت نہیں تھا، سفر نہیں کر سکتا تھا، یا میں اپنے آپ کو محدود نہیں کر سکتا تھا، یا کوئی ایسی ذرائع نہیں تھے۔ اور مدرسہ.pk نے یہ آن لائن جو ذرائع ہیں، یہ لیکچر جو ریکارڈنگ کی ہے، اور ان کی گھر میں بیٹھ کر اپنی مرضی کی ٹائم کے مطابق سہولت دی ہے کہ وہ دینی علوم حاصل کر سکتے ہیں، باقاعدہ درس نظامی کوئی بھی کتاب پڑھنا چاہے، کسی بھی مسلک کا ہے، لیکن وہ دین کا علم حاصل کرے۔ اس کے اندر انہوں نے کسی مسلک کی تفریق بھی نہیں کی، اور ہزاروں گھنٹوں کے آڈیو ویڈیو لیکچرز آپ لوگوں نے تیار کیے ہیں۔ میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم کو جو بانی ہے مفتی صاحب، وہ سب میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے، اور ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح دینی مدارس کے اندر جا کر جو آپ موٹیویشن اور ٹیچر ٹریننگ لیکچر دیتے ہیں، طلباء کو موٹیویشن کی جو ورکشاپس آپ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کیا ہے، اور گھوم رہے ہیں، اور اس کے لیے جو آپ کی محنت ہے، اور وسائل نہیں ہیں، لیکن آپ نے نان پروفٹ اس کو ایک اپنی محنت، اپنا وقت اور صلاحیتیں لگا کر اس کے اندر ریکارڈنگ کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، میری بہت دعائیں ہیں۔ اور میں نے بھی یہ میری سوچ تھی پہلے بھی، یہ مدرسہ.pk جب میرا تعارف ہوا ہے اس ادارے کے ساتھ، اس ویب سائٹ کے ساتھ، تو اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اس سے پہلے دینی مدارس.com یہ میں نے ڈومین میں نے لی تھی اسی مقصد کے لیے، اور میں نے کچھ اداروں کے ساتھ، کچھ اساتذہ کے ساتھ بات بھی کی تھی کہ یہ ویڈیو لیکچر ہم درس نظامی جو ہے سارا اس کو ہم آن لائن کریں گے، وہ ویڈیو لیکچرز آپ کے ہم بنائیں گے جو آپ پڑھا رہے ہیں کلاس روم کے اندر ہی، کلاس روم کے ماحول میں جہاں پر سوال جواب بھی ہوتے ہیں، آپ روزانہ کے لیکچر آپ کے ریکارڈ ہوں گے، اس میں کچھ ٹائم لگے گا، ظاہر ہے کہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں کچھ ٹائم لگتا ہے، 2 3 4 سال لگیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور دنیا کے کسی خطے میں بھی کوئی بھی دینی علوم حاصل کرنا چاہتا ہے، انگریزی میں، اردو میں، اور عربک میں، تو وہ انشاءاللہ ایسا ذخیرہ ہم ان کے لیے تیار کر لیں گے کہ وہ اس کو ہم لانچ کریں گے آن لائن درس نظامی۔ تو لیکن یہ ماشاءاللہ یہ جب دینی مدارس.com وہ میری ویب سائٹ ہے، اس کو میں نے ڈومین لی ہوئی ہے، لیکن اس پر عملی طور پر ابھی کام اس طرح نہیں میں کر سکتا تھا، بنیادی تیاریاں تھیں، لیکن مدرسہ.pk میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ بھی، یہ ویب سائٹ بھی میری اپنی ہی ہے، اور اس سے خوشی ہوئی، ضرورت نہیں ہے کہ ہم الگ الگ 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہم بنائیں، بلکہ جو کام کر رہے ہیں ہم ان کے معاون بنیں، ان کے ساتھ مل جائیں، اور ان کے ساتھ مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں، اور اس کام کو مضبوط کریں، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی ویب سائٹ کو دیکھیں اور دوسروں کو بتائیں، جو بھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، اور ان کے بہت سارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، معاشرے کے اندر لوگ ملتے ہیں جو مدرسے میں نہیں جا سکتے ہیں، یا وہ ان کے پاس ٹائم نہیں، تو ان کو بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ دینی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ویب سائٹ، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ متعارف کرائیں، یہ بھی آپ کے ساتھ ایک حصہ ہوگا، اور بہت ساری دعائیں ہیں ہماری آپ کے الحمدللہ، لیے۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی شفقت مہربانی ہیں آپ کی اشتراک عمل، کولیبریشن، یہ مدرسہ.pk کی ایک ویلیوز میں سے ایک ویلیو ہے۔ تو مدرسہ.pk اس حوالے سے اوپن ہے کہ چونکہ یہ کام اردو میں ہوا ہے،
تو کوئی ادارہ اگر اس پہ آگے آ کر انہی اسباق کو انگلش میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ کرنا چاہے تو اس کے اوپر بھی کولیبریشن کی جا سکتی ہے اور اس کے اوپر بھی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو الحمدللہ آپ کی بھی اس حوالے سے کافی جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک پوری فہرست ہے آپ کی خدمات کی، اللہ تعالیٰ ان ساری خدمات کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کی جان میں، اعمال میں، عمل میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا کافی وقت لیا ہے. آپ بھی شکریہ. آپ نے یہ آن لائن ہماری گفتگو ہوئی، سامعین ہمارے بہت سے دینی حلقے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے ویب سائٹ کے تھرو، ان کے ساتھ مخاطب ہونے کا، بات چیت کرنے کا موقع ملا. امید ہے کہ آئندہ بھی یہ ہمارے کولیبریشن جیسے آپ نے کہا یہ جاری رہے گی، اور ضرور اس حوالے سے مولانا مفتی کامران شہزاد صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. انشاءاللہ ہم ضرور ان کے دست و بازو ہیں. انشاءاللہ اس پر کولیبریشن یا مزید مشاورت اور جو بھی ہماری طرف سے ہوگی تعاون وہ جاری رہے گا انشاءاللہ. امین، جزاکم اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ لاہور سے حضرت مولانا حافظ نعمان حامد صاحب، جن کی گفتگو آپ نے سنی، جن کی خدمات سنی. ایک پوری فہرست تھی جس کو اتنے کم وقت کے اندر نہیں سمیٹا جا سکتا تھا، لیکن ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بہت ہی مختصر وقت میں اپنے ہر ادارے کا ویژن وہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور سوچ رکھی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادارے کو شروع کرتے اور کہتے کہ اس میں یہ کلاس ہوتی ہے، یہ کلاس ہوتی ہے اور یہ جا کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہر ادارے کے پیچھے ایک سوچ بتائی ہے کہ یہ سوچ تھی تو یہ بنا، یہ سوچ تھی تو یہ بنا، یہ سوچ تھی تو یہ بنا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ میں سے جن کے بھی ادارے ہیں، آپ میں سے جن کے بھی مدارس ہیں یا کوئی عصری ادارے ہیں، تو آپ کو ان میں سے کیا کیا چیزیں لرن کرنے کو ملی ہیں وہ آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ میں اپنے اس ادارے کے بارے میں، آپ پہلے کوئی ایسی سوچ نہیں تھی، اب آپ سوچنے لگ گئے ہیں کہ ہاں مجھے کوئی ویژن کے تحت کام کرنا چاہیے، اس کے پیچھے کوئی مجھے ہوم ورک کرنا چاہیے، کوئی ڈاکومنٹیشن کرنی چاہیے. بغیر کسی ایم کے، بغیر کسی ویژن کے اگر میرا ادارہ چل رہا ہے تو وہ ایسے ہی خیرات بٹورنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس سے کچھ مقصد حاصل کیا جائے. تو آپ احباب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو پورا سنا، اور اگر یہ بات آپ کو ساری پسند آئی ہوں تو آپ ضرور کمنٹ باکس کے اندر اس کا اظہار کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.